آپ اپنے ورڈ سے اپنے لیے بیماریاں مینیفیسٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں. گیٹنگ اسٹریٹ انٹو لا آف اٹریکشن کیا ہوتا ہے؟ لا آف اٹریکشن، مینیفیسٹیشن، قسمت، نصیب، یہ ساری چیزیں کیا انٹر لنکڈ ہیں؟ لا آف اٹریکشن مینیفیسٹ کرتی ہیں عام گھر کی عورتیں. وہ کس طرح؟ آپ کے برین کے اندر 86 بلین نیورونز ہیں جو کہ بہت بڑی انفارمیشن جمع رکھتے ہیں. میں نے بہت لوگوں کو ڈیورنگ تھیراپیز روتے ہوئے دیکھا. 3 چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو امیر ہونے سے روک رہی ہیں. ہوتا یہ ہے ہر انسان کی نظر دوسرے کے اوپر رہتی ہے. یار یہ تو اتنا لائک بھی نہیں تھا لیکن دیکھو اس کی لائک. ان چیزوں کو آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیسے لنک کرتے ہیں؟ کہ آپ کو اشرف المخلوقات کس لیے بنایا گیا تھا؟ یور فیئر مینیفیسٹ فاسٹر. ہم ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اچھی وائبریشن پہ نہیں ہوتے ہیں یا اچھی نیت نہیں ہوتی ان کی، لیکن وہ کامیاب بہت ہو رہے ہیں. ان کے پاس کلیئرٹی تھی جو آپ کے پاس نہیں تھی. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں مونم دورانی جو کہ لائف کوچ بھی ہیں، NLP پریکٹیشنر بھی ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ مونم. اور گیٹنگ اسٹریٹ انٹو لا آف اٹریکشن کیا ہوتا ہے؟ لا آف اٹریکشن اینڈ NLP گوز ہینڈ ان ہینڈ. NLP از نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اور اگر آپ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ یہ اسی طرح ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے لا آف اٹریکشن کا ہونا بڑا ضروری ہے. اکثر لوگوں کے جو نارملی لوگوں کے خیالات ہیں نا اراؤنڈ لا آف اٹریکشن، اٹس اباؤٹ مینیفیسٹنگ سم تھنگ بائی چینٹنگ فیو ورڈس لائک کوئی وہ آئی ول بی اور آئی ایم. اصل میں آپ کو بتاتی ہوں جو اس کا ول بی اور یہ چیزیں آپ اگر لگائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ نے پریزنٹ اسٹیٹ میں بیٹھ کے بتانا ہے آئی ایم، آئی مین یو آلریڈی ہیو دیٹ. آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے پاس ہے. ایک بات وہی بات ہے، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات بھی اس بارے میں کر رہے تھے کہ لیک کی جگہ سے لیک جہاں پر ہوتا ہے نا، وہ کیا ہم کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ جو بڑی جلدی سے پیسہ حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اتنی ہی پیچھے آتے ہیں تیزی سے. مائنڈ سیٹ ریڈی نہیں ہوتا ہے اس چیز کے لیے. ہاں، کیونکہ مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ لیک کی طرف ہوتا ہے. ایک بندے کو یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں اتنے پیسے کما سکتا ہوں یا میں اتنے پیسے ڈیزرو کرتا ہوں، یہ والا لائف سٹائل میرا ہو سکتا ہے. تو آپ اپنے رستے میں خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. بیریئر آپ نے خود ہی کریٹ کر دیا. آپ نے وہ بیریئر کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ چینٹ کریں آئی وانٹ ٹو بی اے بلینئر، آئی وانٹ ٹو بی اے بلینئر، آئی ول بی اے بلینئر. اس طرح کی باتیں زیادہ تر میں لوگوں کی باتیں جب سنتی ہوں تو وہ زیادہ تر خواہشات یہی ہوتی ہیں. لوگوں کی زیادہ خواہش یہ ہوتی ہے یا تو وہ ان کے پاس کوئی گول ہوتا ہے یا وہ اسپورٹس میں ہوں یا کسی جگہ پہ ہوں تو وہ اس میں بیسٹ ہونا چاہتے ہیں، اپنی فیلڈ میں بیسٹ ہونا چاہتے ہیں، یا بہت زیادہ اچھا کمانا چاہتے ہیں، یا لائف سٹائل بہت اچھا چاہتے ہیں. کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، کارز دیکھتے ہیں، پیسہ، یہ وہ فلانے نے یہ کر لیا. آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں اس کا اوریجنل میں ان چیزوں کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جو لوگ کہتے ہیں، میں نے اکثر ایک لڑکا تھا پچھلے دنوں تو وہ اکثر آتا تھا کہ فلانے ہوٹل میں ایک رات پتہ نہیں کتنے میں وہ پے کر رہا ہوں اور یہ پیسہ جو ہے میں نے اس سے کما لیا ہوا ہے. اسی طرح کی کرپٹو وغیرہ سے تو نہیں یا کچھ اس طرح. نو وقار زکا نہیں. اٹ واز سم پٹھان کا. ایک تو وہ بدتمیزی کرتا ہے نا، ایک کہتا ہے غریب وہ نہیں ہے، یہ ایک اور تھا. تو وہ بعد میں اس کے بارے جو پتہ چلا کہ وہ سب کچھ رینٹڈ ہوتا تھا، لائک وہاں پر پیسے دے کے تھوڑا سا شوٹ کیا، وہاں سے چلے گئے. آپ کی گاڑی اچھی ہے، آپ ذرا دیں، آپ یہ پیسے تھوڑی سے تو میں اس کے ساتھ پکچرس. تو اپنا انہوں نے اس طرح سے پروفائل بنا لیا. اور ظاہری سی بات ہے جب آپ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں تو آپ کے آڈینس جو ہوتے ہیں وہ ہر کلاس سے تعلق ہوتا ہے ان کا، چاہے وہ غریب گھرانے کے بچے ہوں، چاہے وہ امیر گھرانے سے ہوں. غریب گھرانے سے ہوں، اسٹرگلنگ فیملی سے ہوں، تو ان لوگوں کو ہوتا ہے وہ فلانے نے تو بہت زیادہ ترقی کر لی. اس کا جو سوشل میڈیا کے پیچھے کی دنیا وہ بالکل اور ہے. جو پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا 5 اسٹار ہوٹلز میں جا کے کسی اچھی جگہ تصویر کھنچوا لی اور کھانے کی پلیٹ کے اوپر آپ نے پکچر کھینچ لی اور آپ نے پوسٹ کر دی.
پہلے زمانوں میں بھی لوگ اچھا کھاتے تھے, اچھا رہتے تھے. جتنا کوئی زیادہ رچ ہوتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو شو آف نہیں کرتا. شو آف کون کرتا ہے؟ جن کے پاس نہیں ہوتا, یا جو ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کافی سارے ایسے بچوں کی اور ایسے لوگوں کی نیندیں اڑا رہے ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ او ہماری لائف میں کچھ ہے نہیں, ایسا اچھا نہیں ہو رہا. آپ کو نہیں لگتا کہ جو چیزیں دکھا رہے ہیں یوٹیوبرز, ہم نے یہ لے لیا وہ لے لیا, ایک بڑا ایک پورا ایک لے کے چل رہے ہیں, کیا پاکستانی بچے کا اتنا مائنڈ سیٹ ریڈی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ابزارب ہو کے ایک پازیٹیو چیز کی طرف جائے گا؟ وہی بات میں آپ کو بتاؤں, سوشل میڈیا جہاں پر اویئرنیس ہے بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے. اس کو برے طریقے سے, جس طرح ٹک ٹاک پہ زیادہ تر لوگ بیٹھ گئے اور انہوں نے اب کیا کیا نہیں ہو رہا, وہ ٹک ٹاک لائیو ہو رہا ہے, ٹک ٹاک لائیو, رجب وغیرہ کی کہانی اور پتہ نہیں کن کن لڑکوں کی کہانیاں آج کل ہوتی ہیں کہ وہ, اور وہ پھر کتنی بڑی مصیبتوں میں چلے گئے. پہلے انہوں نے اپنے پیسے کا بہت بڑا شو آف کیا, انہوں نے شادیوں میں پیسے لٹائے یہ وہ, اور پھر پولیس ان کے پیچھے ہو گئی, پھر بلاسفیمی کے اندر ان کو وہ کر لیا. تو آپ کے ہیٹرز بھی اتنے ہی ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر مومنٹ پہ, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار اب اس بندے کا اینڈ آ گیا. ٹھیک ہے, اس سب میں لا آف اٹریکشن کا کیا رول ہے, اور لا آف اٹریکشن کیوں امپورٹنٹ ہے, یا کسی کو اس کے بارے میں کیا معلوم ہونا چاہیے, کیا نہیں معلوم ہونا چاہیے؟ اچھا, ان سب باتوں کو کرنے کا مقصد یہ کہ لا آف اٹریکشن, لوگ جب لا آف اٹریکشن کی ریلز یا ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو انہیں گاڑیاں اور یہ چیزیں انٹائز کر رہی ہوتی ہیں, یا ایسی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, یا ان کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی بلینئرز بن جائیں اور اس طرح کا لائف سٹائل اور یہ چیزیں. اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی خواہش جو آپ کے دل میں ہے اس کو الائنڈ ہونا چاہیے, آپ کا ایک انر گول, ایک پرپز ہونا چاہیے جس کے ساتھ ایک ایموشن اٹیچڈ ہو. جس طرح اگر کوئی بچہ بچی یہ سوچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں نے یہ جو ایگزامز ہیں میں اپنے گاؤں سے, میں اپنے کسی ایسی جگہ سے اس کا تعلق ہو, اور وہ کہے کہ میں پہلا بچہ ہوں گا جو بورڈ میں پوزیشن لے کے دکھائے گا, ایک ایموشن بھی آ گیا اس کے ساتھ, اور اس کے پیچھے اس کا پیشن بھی ہے کیونکہ اس نے بڑا آدمی بننا ہے, تو وہ یہ کر گزرے گا, اور وہ کر گزرتے ہیں. کیونکہ کبھی بھی لا آف اٹریکشن مینیفیسٹ نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ آپ کا گول الائنڈ نہ ہو. یوں ہی منہ میں چینٹنگ کر لینے سے چیزوں کی خواہشیں تو ہر ایک کو ہوتی ہیں, بٹ یو شوڈ بی ویری پیشنیٹ اباؤٹ. اور ایک بڑی نارمل سی بات ہے, چیزوں کو مینیفیسٹ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جس طرح کہ اب کے لوگوں نے تو اس کی پوری سائنس بنا دی. اب جو NLP یہاں پر آتی ہے لا آف اٹریکشن کے سارے اس چکر میں, لا آف اٹریکشن کس کس چیز پہ امپلائی کرتا ہے؟ دیکھیے لا آف اٹریکشن بہت ساری چیزوں پہ امپلائی کر سکتا ہے. کچھ یہ تو جو لیٹسٹ جو اس کے ارد گرد کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا لائف سٹائل مل جائے. لیکن آپ اگر ایک فٹ بالر ہیں یا آپ ایک باکسر ہیں اور آپ نے باکسنگ ون کرنی ہے اور یا آپ نے فٹ بال کا میچ ہے آپ کے نظر میں, اب ہم جن بڑے بڑے سٹارز کو دیکھتے ہیں وہ اوور نائٹ نہیں بنے, ان کے پیچھے بڑی اسٹرگل کی کہانی ہوتی ہے. آپ نے کتنے ہی ایسے بڑے لوگوں کے نام سنے ہوں گے جنہوں نے کافی غریبی سے سفر اپنا شروع کیا. انہوں نے ایک ایک دن مشکل دیکھا, اس سے ان کے اندر ایک پیشن تھا کہ یہ میں نے ایک سٹار بننا ہے. ہر کوئی سٹار نہیں بن جاتا, نہ باکسنگ کا, نہ فٹ بالرز میں, اور نہ ہی کسی بڑی چیز کے اوپر. ایون ایکٹر ایکٹریسز کے اندر کچھ لوگ جس طرح عالیہ بھٹ کا بہت مینیفیسٹیشن کا کہ وہ ہر وقت اپنا شیشے میں دیکھ کے تو وہ بات کرتی تھیں خود سے. اور ایک لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی, کہ اس پہ بھی لا آف اٹریکشن اپلائی ہوگا؟ لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی, یہ وہ مینیفیسٹ کر سکتا ہے اپنے لیے اس لڑکی کو. سو اس کو صرف پیشنیٹ ہونا ہے کہ بس مجھے یہ چاہیے اور اس کو وہ مل جائے گی. اس کا کوئی گول تو ہونا چاہیے اس کے زندگی میں.
دیکھیں میں ایک بار بتاؤں, عید کے جوڑے کے پیچھے بھی لا آف اٹریکشن ہوتا ہے. لا آف اٹریکشن مینیفیسٹ کرتی ہیں ایک عام گھر کی عورتیں. وہ کس طرح, یہ میں بڑا سادہ زبان میں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے. آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ سوچ لیتے ہیں یار عید پہ کیا کپڑے پہننے ہیں, فلانے کلر کے کپڑے پہننے ہیں, اور اچھا میں اس طرح کا ڈریس بناؤں گی. لڑکیاں زیادہ تر کرتی ہیں یہ, ایسی جولری ہوگی اور ایسے شوز ہوں گے. آپ یقین مانیں عید والے دن وہ چیز انہوں نے وہ بنائی بھی ہوتی ہے اور وہ پہنی بھی ہوتی ہے. ابھی ان کو کوئی یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہم نے مینیفیسٹ کر لیا. تو ڈیٹیل میں سوچنا مینیفیسٹ کرنا ہے. وین یو آر ویری شیور اباؤٹ اٹ, وین یو نو دا ڈیٹیلس, ایگزیکٹلی واٹ یو نیڈ. آپ کو پتا ہوگا. دیکھیں میں آپ کو مینیفیسٹیشن ابھی بتاؤں کہ ابھی آپ سوچ لیں کہ یار ابھی میں گھر میں واپسی پہ پیزا لیتا ہوا جاؤں گا, تو آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوگا کہ میں کون سا میرے گھر کے رستے میں پیزا آئے گا اور میں نے کتنے روپے میں کس طرح میں جاؤں گا, میں کون سی روڈ لوں گا, وہاں سے میں پک کرتا ہوں ڈرائیو وے سے اور پھر میں گھر چلا جاؤں گا. تو آپ مینیفیسٹ کر لیں گے پیزا. آپ کے پاس ابھی ہے نہیں, آ جائے گا کیونکہ آپ کو یقین ہوگا. آپ کو یقین ہوگا میں ادھر بیٹھا ہوں اور آئی وانٹ ٹو ارن $1 billion, بٹ مجھے ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پہ نہیں پتا کہ میں نے $1 billion کیسے ارن کرنے ہیں. پیزا والی اسٹوری میں مجھے پاتھ کلیئرڈ ہے, چیزیں کلیئرڈ ہے. تو وہ بندہ جس نے مینیفیسٹ کیا ہے کہ میں نے اتنے پیسے کمانے ہیں, کیا اس کے لیے یہ کلیئرٹی بھی ہونا ضروری ہے کہ کس پاتھ کے تھرو کمانے اور کیا کیا اسٹیپس لینے ہیں؟ کچھ تو سوچا ہی ہوگا. یوں تو میں بھی سوچ سکتی ہوں, آپ بھی ہم سب سوچ سکتے ہیں. ایک ہم فگر سوچ لیں, اور بڑے لکیلی کچھ لوگوں کو یوں ہی سوچنے پہ بھی مل جاتا ہے. وہی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو یوں ہی سوچنے پہ مل جاتا ہے. کچھ آپ کا جس طرح آپ ایک بزنس کرنا چاہ رہے ہوں, یا آپ یہ سوچتے ہوں کہ میں یوں کروں تو اتنا پیسہ میں جنریٹ کر لوں گا یہاں سے. یو ہیو ٹو ہیو اے میپ, you have to have a clarity about it. law of attraction manifestation میں clarity ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے مینیفیسٹ ہونے کے لیے. لا آف اٹریکشن, مینیفیسٹیشن, قسمت, نصیب, یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا انٹر لنکڈ ہیں؟ کیا کس طریقے سے یہ چیزیں میپ ہوتی ہیں اور ایک انسان کی زندگی بنتی ہے؟ دیکھیں جو اب قسمت اور نصیب کے کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ ایک الگ چیز بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ ڈیلیبریٹلی جس طرح ہم اس کو کسی چیز کے پیچھے ہوں, ٹھیک ہے, CSS کے چلو ایگزامز لے لیتے ہیں. میں بہت سادہ ایگزامپلس اس لیے دے رہی ہوں کہ عام لوگوں کی سمجھ میں آرام سے آ جاتی ہیں. CSS آپ یا میں ہم تینوں میں سے کوئی ایک سوچ لیں کہ میں نے CSS کرنا ہے, ہمارے پیچھے پاس وجہ نہیں ہوگی. بھائی کیوں کر رہے ہو تم CSS؟ ہاں, ہم میں سے کسی کے والد صاحب نے کہا کہ تم بڑے نکمے انسان, تم نے کچھ نہ سارا زندگی کیا, تم کچھ کر کے دکھاؤ. پہلے زمانے میں نا تو اس کو بڑے امتحان کہا کرتے تھے لوگ کہ یہ بڑے امتحان میں جائے گا, ٹھیک ہے. تو وہ بچہ بہت زیادہ پڑھتا بھی تھا اور بڑا لائق بھی ہوتا تھا. یا چلیں کسی مان لیں کہ کسی بہت بڑی یونیورسٹی یا اس نے ڈاکٹر بننا ہے, اور اس کے لیے اس نے تیاری بھی کی ہوتی تھی, اور اس کے لیے اس کا شوق یہ ہوتا تھا کہ ایک دن ون ڈے آئی ول بی ایبل ٹو لائک میرے والدین کو میں پراؤڈ فیل کرواؤں گا. یہ مینیفیسٹ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ایموشن جڑا ہوتا ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی امی کے لیے یہ گول کرنا ہے, میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ گول کرنا ہے, یہ گول اچیو کرنا ہے. اس کے ساتھ جب جتنا پاورفل ایموشن اٹیچ کریں گے نا آپ, تو اتنا ہی جلدی وہ چیز مینیفیسٹ ہوگی. مینیفیسٹیشن کا لا ہی یہی ہے. اب جہاں پر اگر میں نیورو لنگوسٹک کی بات کروں, سو اٹس یور انر لینگویج, جو کہ آپ کی باڈی لینگویج تو نہیں, آپ کا انر ڈائلاگ ہے. انر ڈائلاگ ہی اگر آپ کا سیدھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو چیزیں کیسے سیدھی ہوں گی؟ زیادہ تر لوگ بہت برے طریقے سے, فرسٹریشن ہے میں مانتی ہوں ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر نوجوان لوگ اپنے آپ کو کرس ورڈز بھی بول دیتے ہیں اور برے طریقے سے بھی بات کرتے ہیں اور برا ہی سوچتے ہیں, کیونکہ انہوں نے سنا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں, آپ کے پوٹینشیل کو نا آپ سے پہلے جب آپ چھوٹے ہی ہوتے ہیں تو کسی ٹیچر نے کہہ دیا یہ تو کبھی میتھس نہیں کر پائے گا, ٹھیک ہے. اب یہ ایک لائن اس کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ گئی ہے, اور اب وہ لائف میں
بالکل ٹھیک بھی جا رہا ہوگا تو اس کو ایک بات پتہ ہوگی میں میتھس میں نہیں کر پاؤں گا. جب ہم جیسے NLP پریکٹیشنر کے پاس وہ آئیں گے, اگر وہ بیٹھیں گے تو میں ان سے ان کا انر ڈائلاگ ضرور پوچھوں گی اراؤنڈ اینی تھنگ. اگر وہ مجھے بتائیں کہ آئی ایم اے ویری اینشیس پرسن, آئی ایم لائک, تو کچھ لوگوں کے بچپن کے چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں جس میں آپ ان کو پیچھے لے کے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اس میں بچپن میں کیا ہوتا تھا اور کس طرح تھا, آپ کیسے بچے تھے. میں بہت شائع تھا, میں بہت چھپتا تھا, میرے میں کانفیڈنس نہیں تھا, میں ڈر جاتا تھا, یو نو. اس کی وجہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جو جتنی بھی ہماری ہیومن سائیکالوجی ہے وہ بہت بچپن میں پورے 5 سالوں کے اندر آپ کے بچے کا مائنڈ بن رہا ہوتا ہے. اور ہم لوگوں کے ہم لوگ زیادہ ایز اے پیرنٹس اویئر نہیں ہوتے اور ہم سمجھتے ہیں بچہ ہے اس کو کیا پتہ لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ اسے پتہ چلتا ہے چیزوں کے ساتھ. جو نیورو لنگوسٹکس ہے نا, اس میں آپ کی میموری جو ہوتی ہے وہ آڈیٹری بھی ہوتی ہے, ویژنری بھی ہوتی ہے, کنیستھیٹک بھی ہوتی ہے. فیلنگ کے ساتھ, ٹچ کے ساتھ, کسی نے آپ کا بازو ایسے کر کے اور اس کو جھڑک دیا, آپ کو یاد ہوگا کہ فلاں نے ایسا کیا تھا میرے ساتھ, میں جیت سکتا تھا لیکن میرے ٹیچر نے مجھے میرے بازو کو بڑے سختی سے پکڑ کے انہوں نے کہا تم نالائق ہو. اب اس بچے کے مائنڈ میں وہ امیج, وہ آواز, وہ سب بیٹھ گیا اور وہ لائف میں جب آگے چلا تو اس کو اپنے بارے میں اس نے اپنا ایک اوپینین بنا لیا کہ میں نالائق ہوں, میں نہیں کر سکتا. یو نو, زیادہ تر آپ کے جو پرابلمز ہیں سائیکلوجیکل جتنے بھی آپ کے پرابلمز ہوتے ہیں نا, وہ اسٹیم کرتے ہیں آپ کے چائلڈہڈ سے. چائلڈہڈ کو ہم ان ٹراماز کو کبھی ہم ایڈریس ہی نہیں کرتے, ہم آگے چلے جاتے ہیں. میں نے بہت لوگوں کو ڈیورنگ تھیراپیز روتے ہوئے دیکھا کیونکہ ان کے بچپن میں ایسے واقعات تھے, ایسی چیزیں تھیں جس کے ساتھ انہیں ایٹ پیس ہونا تھا. پھر آپ ان کو پیچھے پاسٹ میں لے کے جاتے ہیں, اس کے ساتھ آپ خود ایز این انڈیویژول مدثر آپ ہیں, تو اگر آپ اپنے پاسٹ میں جائیں اور آپ چھوٹے سے لڑکے مدثر کو دیکھیں تو آپ کا بچپن میں کوئی ایسا واقعہ اسکول کے دوران یا کچھ ایسا کہ آپ کو لگتا ہو کہ میں ڈر جاتا تھا, میں مہمانوں کے سامنے نہیں جاتا تھا. ہر بچے کی اس چیز کو آپ ایڈریس کریں. جب آپ ایٹ پیس ہو جائیں گے اس چیز کے ساتھ تو آپ کی زندگی, آپ کی ہیلنگ ہو جائے گی اس چیز کی, اور آپ اس چیز کے بعد آپ کے اپنے اوپینین اپنے بارے میں چینج ہوں گے. جو آپ کا انر ڈائلاگ ہے نا, اس کا درست ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو خود کو عزت دیں. اگر آپ ویلیڈیشن چاہتے ہیں, ویلیڈیٹ یور سیلف فرسٹ. ہوتا کیا ہے کہ آپ کا انر ڈائلاگ خراب ہے, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں آئی وانٹ اے بلین, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا $1 بلین یا وٹ ایور, لیکن ساتھ میں ایک وقت میں یہ بات اپنے دوستوں کے آگے کہہ کے دوسرے وقت میں ہی ہنسیں گے, یار میرے پاس کہاں سے آنے. آپ نے ادھر ہی اپنے آپ کو کراس بھی کر دیا. نہ صرف آپ نے اپنے آپ کو کراس کیا بلکہ آپ نے ان ایبلٹی شو کی کہ آپ تو کر ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اور بلا وجہ کوئی بھی بیٹھے بیٹھے, ہر انسان کو امیر ہونا پسند ہوتا ہے. کوئی بھی کہے کہ یار میں بلینئر بننا چاہتا ہوں, لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کریں گے آپ بلینئر بن کے؟ کیا وہی پیسے جب آئیں گے تو آپ جو لوگ لاٹری جیتتے ہیں یورپ امریکہ میں تو وہ اڑا دیتے ہیں وہ پیسہ اور وہ دوبارہ زیرو پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ لیک کی جگہ سے آپریٹ کرتے تھے. ان کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا تھا. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی کس جگہ سے آپریٹ کر رہا ہے, اس کا انر ڈائلاگ کیا ہے؟ A lot of people have inner dialogue that they are not aware of. خود ہی نہیں معلوم کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح کنڈیشن کر رہے ہیں, ان کا انر ڈائلاگ کیا ہے. وہ اس طرح سے کہ کچھ لوگوں کو یہ ڈر رہتا ہے کہ میرے پیسے خرچ ہو جائیں گے, یار میرے یہ بہت مہنگی چیز ہے, یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. ہاں, یہ آپ نے کہہ دیا, یہ اب آپ نے ایک ٹرم کہہ دی اور اب یہ ہے. یہ اسٹیٹمنٹ یونیورس آپ کے راستے میں نہیں آ کے کھڑا ہوتا. یونیورس, گاڈ, جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں, اس کو صرف پازیٹیو باتیں سنائی دیتی ہیں. ایک آپ کا کانشیس مائنڈ ہوتا ہے, ایک آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے. اس کو میں جب بچوں کو سمجھاتی ہوں تو میں ان کو اس طریقے سے سمجھاتی ہوں کہ آپ کا کانشیس مائنڈ جو ہوتا ہے وہ کانشیسلی ہر چیز سے
وہ کر رہا ہوتا ہے, ڈیل کر رہا ہوتا ہے. ایک آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے, جب آپ سو رہے ہوتے ہیں سب کانشیس جاگ رہا ہوتا ہے. میں یہ کہوں گی کہ کبھی بھی رات کو کوئی پوڈ کاسٹ, یا ہوتا ہے اکثر لوگ اپنے کانوں میں کوئی ایئر پوڈ ڈالیں اور وہ سو گئے ہیں, وہ کچھ سن رہے ہیں, صبح اٹھ کے ضرور سنیے گا کہ آپ نے کیا سنا, کیونکہ نوٹس بن گئے ہیں پیچھے, وہ جاگا ہوا تھا. آپ ایسے میں نے اپنے میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں صبح اٹھ کے میں نے دوبارہ جب سنا تو مجھے لگا یہ بات میں نے پہلے سنی ہوئی ہے, بٹ میں نے سنی تو نہیں تھی. آپ کو میں بتا رہی ہوں ایسی پتہ کیا ہوتا ہے, آپ تو نیند میں چلے گئے, وہ ریپیٹ پہ کوئی ویڈیو چل گئی. پھر تو جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا تو میں نے اپنے فون کو 1 گھنٹہ پہلے اپنے سے دور رکھنا شروع کیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہی بات ہے کہ اوور تھنکنگ ہوگی صبح تک. وہ سب کانشیس والا, ایک سب کانشیس مائنڈ میں ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے, سمجھیں کہ اس کے آگے ایک ڈیسک ہے, ٹھیک ہے, اچھا سا بڑا پراپر, اور اس کے پیچھے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور آپ سوچ لیں کہ اس نے ویفرز پہنے ہوئے ہیں, اس کے پاس فائلز بھی پڑی ہیں اور وہ لکھتا بھی ہے. اب وہ یوں کر کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کے ماسٹر ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ اس کو جو کہیں گے نا, آپ کہیں جیسے آپ کی باس سے یا کام پہ لڑائی ہوئی, آپ وہاں سے بڑے خوشی سے نکلے, آپ نے کہا میری تو زندگی ایسی ہے, میری تو زندگی خوار ہے, آپ نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی. وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے, فارغ ہے, اس کے پاس پین ہے, اس کے پاس ٹائم بھی ہے, اس نے کہا اس کی زندگی خوار ہے, چلو. اب وہ آپ کی ملٹیپلائی کرے گا زندگی خوار کو, اپرچونیٹیز یا ایسی چیزیں آپ کی لائف میں آئیں گی جس سے آپ کو یہ بات کنفرم ہوگی کہ آپ کی زندگی خوار ہے. سو یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان اپنا ہی دشمن ہوتا ہے انسان. یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں کبھی کبھی اس آیت کو سنتی تھی نا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو میں کہتی تھی ہم نے کیسے اپنے آپ پہ, ہم انسان کیسے اپنے آپ پہ ظلم کر سکتا ہے. بعد میں مجھے پتہ چلا ہم اپنے آپ پہ ایسے ظلم کرتے ہیں کہ جہاں 4 لوگ مل کے بیٹھیں گے, 4 دوست, رشتہ دار, بڑے خاندان کے بوڑھے, وہ اپنی بیماریوں, گھٹنوں کے درد, مینو جڑا ہے نا میرے تے گوڑے درد, میرے گوڑے فارغ, اسٹیٹمنٹ دے دی. آپ کو کس نے کہا کہ آپ اتنا مطلب ایشورٹی کے ساتھ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے گھٹنے فارغ ہیں؟ اس سے کیا ہوگا, واقعی فارغ ہو جائیں گے اور بلکہ ملٹیپلائی ہوں گے, کیونکہ وہ جو صاحب پیچھے بیٹھے ہیں, وہ جو لکھ رہے ہیں, سب کانشیس مائنڈ ہے آپ کا, وہ نوٹس بنائے گا, اس کو ایک ٹرم سنائی دے گی ہے میرے گھٹنے فارغ ہیں. اب وہ نہ سیڑھیاں چڑھیں گے, نہ اتریں گے, نہ بیٹھیں گے, نہ کھڑے ہوں گے, کچھ بھی نہیں. آپ کا سارا دھیان ادھر تک چلا جائے گا. جب تک میں ایک سوٹی لے کر زور سے کوئی آپ کے پیر پہ نہ ماروں, آپ سیدھا بھاگنا شروع کر دیں گے. آپ بھول جائیں گے کہ آپ کے گھٹنے فارغ تھے. یہ اٹ از لائک دس کہ آپ اپنی بیماریاں بھی مینیفیسٹ کرتے ہیں, اپنی مشکلات بھی مینیفیسٹ کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ برا نہ سوچیں, اس لیے کہتے ہیں آپ پازیٹیو رہیں. آپ نے کمانڈ دینی ہے, یور وش از مائی کمانڈ. یہ جو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے, آپ صبح کیوں کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی آپ گریٹیٹیوڈ یا الحمدللہ یا آپ شکر ادا کریں اللہ کا, اور واقعی شکر ادا کریں, کیوں نہ کریں, کہ اگر اللہ پاک آپ کو دوسری صبح اٹھا دیتا ہے, آپ باقی لوگوں سے زیادہ صحت مند, اپنے آپ کو اچھا چاقت و چوبند ہیں, آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں, کوئی میجر مسئلہ ہیلتھ کا نہیں ہے, آپ فائنینشلی یو آر ڈوئنگ گڈ, آپ اپنی نا بلیسنگس کو نہ کاؤنٹ کرتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. ہوتا یہ ہے ہر انسان کی نظر دوسرے کے اوپر رہتی ہے, ان لوگوں نے ہم سے زیادہ اچھا کر لیا, وہ میرے سے زیادہ اچھا کر گیا, یار یہ تو اتنا لائق بھی نہیں تھا, میں جانتا ہوں اس کو لیکن دیکھو اس کی لائف. اسی لیے کہ وہ شیورٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اسی لیے کہ اس کے گولز الائنڈ ہیں اس کے پرپس کے ساتھ, اس کے پیشن کے ساتھ, اسی لیے وہ حاصل کر رہا ہے, اس لیے وہ آگے نکل رہا ہے. آپ نے کیا کیا, آپ نے خود ہی اپنے آپ کو نالائق کہہ دیا پہلی جگہ میں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو مینیفیسٹیشن یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں, بینگ اے مسلم, ان چیزوں کو آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیسے لنک کرتی ہیں؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ اگر آپ بڑے مزے کی بات ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں سب کچھ ہے, ان کی آیتوں میں سب کچھ ہے. یہ گورا اب کہہ رہے ہیں, گورے لوگ کہہ رہے ہیں, گورے لوگوں کی میں ایک انسانیت کے طور پہ میں بہت زیادہ, اگر آپ میں ہیوملٹی نہیں ہے آپ کے تو آپ اچھے انسان تو ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ان میں ہیوملٹی کیوں اتنی زیادہ ہے, ان میں اتنا, ان کے اندر انسانیت بہت ہے, انٹیگریٹی بہت ہے.
انہوں نے مسلمانوں کی وہ ساری اچھی عادتیں اپنا لی جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے. میں نہیں چاہتی کہ ہم اس کو دین کی طرف لے کے جائیں کیونکہ سننے والے لوگ مختلف دین سے, لیکن ہر دین کا جو بیس ہے نا, جو اسپرچول سائڈ ہے وہ بہت پازیٹیو ہے اور وہ ہمیشہ اچھائی کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے. یہ انسانوں کے اوپر ہے کہ اس چیز کو ہم برے طریقے سے کسی جگہ پہ بھی, اگر آپ کے اسلام میں ہے پردہ لکھا ہوا ہے نا, تو آپ کے کرسچینٹی میں جو کرسچن عورت کا لباس ہے وہ نن والا لباس ہے. لیکن ہم گوری خواتین کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ ماڈرن ہو گئے ہیں تو ان لوگوں نے کم سے کم کپڑے پہننے شروع کر دیے, لیکن وہ لوگ اپنے معاملات میں بہت بہترین ہیں. اگر وہ کلمہ گو ہوتے تو ان کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی سب کانشیس مائنڈ کی, a lot of people would say کہ سائنٹیفکلی دماغ ایک ہی ہوتا ہے, یہ ایویں لوگوں نے بنائی ہوئی ہے جی کہ ایک کانشیس مائنڈ ہے ایک سب کانشیس مائنڈ ہے. سائنٹیفکلی کیا سب کانشیس مائنڈ ایکچولی ایگزسٹ کرتا ہے؟ وہی بات ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم اس کو دین کے ساتھ جوڑیں, لیکن آپ کو میں ایک بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں کہ آپ کو اشرف المخلوقات کس لیے بنایا گیا تھا. اور یہ جب کہتے ہیں کہ یور وش از مائی کمانڈ, اور جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں, اور یہاں پر رات کے پہر ایسا بھی ٹائم آتا ہے جب سارے دروازے کھل جاتے ہیں جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے, اور اس میں ڈائریکٹ آپ بات چیت کر اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں. پھر وہ کیوں کہتے ہیں کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ پھر وہ کیوں کہتے ہیں آپ کو کہ میں تمہارے دل میں بھی رہتا ہوں؟ سب کانشیس مائنڈ کا جہاں تک آپ, جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی دماغ ہوتا ہے اور زیادہ دماغ نہیں ہوتے اور یہ سب بری بات ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے برین کے اندر 86 بلین نیورونز ہیں جو کہ بہت بڑی انفارمیشن جمع رکھتے ہیں. جب سے آپ پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک آپ نے جو کچھ پڑھا, دیکھا, سنا, سب کچھ ریکارڈڈ ہے, سب کچھ لائبریریز میں بند ہے. اگر آپ چاہیں کسی بھی وقت میں آپ کوئی بھی زبان فر کر کے بول سکتے ہیں, لیکن آپ نے ایک لمیٹنگ بلیف اپنے اندر بنایا ہوگا کہ میں تو نہیں جانتا, مجھے تو اپنے 2 کلاس کی کتابیں میں چاہیے یاد کو کیا تھا. نہیں, آپ کو سب کچھ یاد ہے. یہ آپ کا لمیٹنگ بلیف ہے فار اباؤٹ یور سیلف. آپ کو تو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا, اور وہ سارے فرشتوں نے آپ کے آگے آ کے سجدہ بھی کر دیا اور جنہوں نے بھی کر دیا. آپ انسان کو یہی نہیں پتہ کہ وہ کتنا زبردست تخلیق تھی اللہ پاک کی. تھا وہ مٹی سے بنایا ہوا, لیکن اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, ویژولائز جسے کہتے ہیں, خیالی تصوراتی طور پہ کچھ سوچ لینا, جگہوں پہ پہنچ جانا, چیزوں کے ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو جان لینا. یہ کنیسٹیٹکس چیزیں ہیں جو کہ ایک ویژول چیزیں ہوتی ہیں, آڈیٹری یعنی کہ سننے والی, ویژول جو آپ نے آنکھوں سے دیکھی, کنیسٹیٹکس جو آپ نے محسوس کی ہاتھوں سے, کوئی ٹچ ہے ہارٹ, یا کوئی آپ نے جب بارش پہلی دفعہ دیکھی, یا جب آپ لوگ سیب توڑ لیتے تھے درخت سے. یہ ساری میموریز ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اسے جس خوبصورتی سے آپ کے دماغ میں ایک آپ کو سوچنے والا, ڈے ٹو ڈے سوچنے والا دماغ ہے جس سے آپ ہمیشہ سوچتے ہیں, جو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے وہ خواب دکھتا ہے. یہ جو آپ کو خواب آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ ایک ہی دماغ ہے, یوں یہ وہ. آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ پاک نے دی, آپ کو تھنکنگ پیٹرن آپ کا بنایا, آپ کو صلاحیت ہے کسی بھی چیز کو ویژولائز کر لینے کی, جبکہ حقیقتاً وہ بھی نہ ہو. میں آپ کو کہوں کہ ابھی آپ لڑکی تو ہے نہیں کہ میں کہوں اگر تم امیجن کرو کہ ایک بہت خوبصورت کام والا گولڈن ڈریس, اس کا دوپٹہ ایسا ہو, اس کے ساتھ تم نے یہ شوز پہنے ہو, تو وہ لڑکی اگر ہوگی میرے آگے بیٹھی ہوئی تو وہ ساری پکچر اس کے دماغ میں صرف میرے کہنے سے بن جائے گی. اچھی اچھی گاڑیوں کے بارے میں امیجن کرتے ہیں کہ یار میں یہ والی گاڑی چلاؤں, یہ والی گاڑی آ جائے, لیکن آپ نے سوچ لیا نا کہ یہ میں نے یہ گاڑی کا ابھی آپ کو آیا, یہ آپ کے دل کی ایک خواہش بھی ہوگی, لیکن اسی کے آگے آپ ہی ہیں. دیر از اگین یو اگینسٹ ورسز یو. اس کا مطلب انسان اپنا ہی سب سے بڑا دشمن ہے. ہاں, آپ ہی ساتھ میں اپنی سوچ کو کینسل کریں گے, یار یہ لیکن یہ فراری میرے پاس کہاں سے آئے گی, بٹ یہ کہہ کے آپ ختم کر دیں گے اس بات کو. فزیکل سائنس میں کیا وہ سب کانشیس مائنڈ ایگزسٹ کرتا ہے, اور وہ کیا کوئی سب کانشیس مائنڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے؟
آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو سب سے زیادہ آپ خود کنٹرول کر لیتے ہیں, اور اگر آپ اف یو آر فول انف تو شاید کوئی اور کر لے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم لوگ سنتے ہیں کہ ہپنوسس ہوتا ہے, NLP کے آگے ہپنوسس بھی ہوتا ہے. ہپنوسس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ہیلپ سیکھ کریں کسی مینٹور کی, یا آپ اپنی زندگی میں کسی کوچ کو لے کر آنا چاہیں, آپ بتائیں کہ آئی ایم اسٹک ان لائف اور میں یہاں پھنس گیا ہوں, اب میں کیا کروں, تو وہ کوچ یا وہ آپ کی ساری پرابلم سنیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو ہپنوسس کے لیے جب لٹائیں گے, جب آپ کو وہ سلیپنگ اسٹیٹ میں لے جائیں گے, تو وہ آپ کے لیے ساری پازیٹیو افرمیشن آپ کی کہہ دیں گے, جو کہ آپ کے لیے بڑی ضروری ہے. اور آپ کو جب یوں کریں گے تو آپ اٹھ جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے تھے. اور ان کا بولنا مجھ پر امپیکٹ کرے گا, کیونکہ وہ سب کانشیس میں آپ کے نوٹس بن رہے ہیں. آپ سو رہے ہیں, آپ کا سب کانشیس کبھی نہیں سوتا, رات کو بھی نہیں سوتا. اس لیے جب میں کہہ رہی تھی نا کہ جو فونز لگاتے ہیں یا ایئر پوڈ لگائے ہوتے ہیں جن لوگوں نے, وہ کچھ سنتے ہوئے سو جاتے ہیں, اور آگے ضرور چیک کیا کریں کہ آپ نے کیا رات کو سنا تھا, کیونکہ وہ نوٹس مکمل ہو گئے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, بٹ سب کانشیس مائنڈ کے اندر کوئی چیزیں آ رہی ہیں مائنڈ کے اندر, وہ کیسے ایک لائف میں جو پریکٹیکل تھنگز ہیں اس کو اپنے سامنے ریالٹی میں لے آئے گی؟ اٹس ویری ایزی. یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں. آپ اگر چاہیں نا, جیسا آپ مجھے کہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ ورڈ بڑا پیارا ہے. جب آپ کسی کو بھی کہیں گے تو اس کو بھی تسلی لگے گی, آپ کو بھی لگے گی. جو انر ڈائلاگ ہے نا ہمارے ہاں لوگوں کا, وہی ٹھیک نہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ سامنے دیکھو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو, جبکہ سامنے صاحب نظر آ رہا ہے کہ یہ مسئلہ بہت خراب ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اب ڈکٹیشن دے دی تھرو یور ورڈز, آپ نے ایک اس کو کمانڈ دے دی. جو وہ جو آپ کو میں نے NLP کے اس پہ کروایا تھا, ایک بندہ بٹھایا تھا پیچھے, وہ اس لیے بٹھایا تھا کہ وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ وہ کیا ٹاسک لکھے گا. اور یہ 100% ہے کہ اگر آپ اس کو غلط کمانڈ دیں گے, وہ آپ کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دے گا. ہمارا انر ڈائلاگ ہے ہی غلط. موسٹلی لوگ اپنے, ہم جب ایسی ٹرم سنتے ہیں نا لو یور سیلف, تو لوگ دے اسٹارٹ لونگ دیم سیلز, لائک میں منہ دھو لیتا ہوں جا کے, یا میں منہ دھو لیتی ہوں, میں بیوٹی کریم لگا لیتی ہوں. فزیکل اپیئرنس سے نہیں ہے. لونگ یور سیلف از ایٹنگ رائٹ, تھنکنگ رائٹ, ٹیلنگ گڈ تھنگس, اور اسٹے پازیٹیو آلویز. آپ زندگی میں نا کسی بھی جگہ پہ ہوں, آپ بہت نیچے بھی گر گئے ہوں, آپ بہت چیلنجنگ لائف ہے, آپ پازیٹیوٹی کے تھرو, وہی پھر آپ کو دین کی بات پسند آتی ہے. تو دین صرف پازیٹیو ہوتا ہے, کسی قسم کا کوئی دین بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اٹس اباؤٹ پازیٹیوٹی. ٹھیک ہے, جب آپ آپٹمسٹک ہیں چیزوں کے بارے میں, پر امید ہے, اور ایون آپ کا جو باڈی لینگویج ہے نا اسی سے پتہ چل جائے گا. جب ہم لوگ کرکٹ دیکھتے تھے ایک زمانے, بہت زیادہ شوق ہوتا تھا مجھے بھی, تو جب ٹیم آتی تھی نا گراؤنڈ میں, اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا تھا آج کس نے جیتنا ہے. یہ بڑا اٹس انرجی جو ہوتی ہے نا, اٹس ویری پریڈکٹیبل. جب آپ انٹرویور بنتے ہیں نا, اور آپ کسی بورڈ میں ہوتے ہیں اور آپ بیٹھے ہوتے ہیں, جو بچے اندر چل کے یا لڑکے لڑکیاں آ رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے, اس میں نہیں ہے, اس میں ہے, اس میں نہیں ہے. ان کے باڈی لینگویج سے, ان کے ڈائلاگ سے, ان کے انٹلیکٹ سے. اس پہ آپ کیا کہیں گی کہ کافی لوگ اس پہ شاید یہ سوچیں گے کہ ہے کچھ نہیں, حاصل کچھ ہو نہیں رہا, حالات میرے خراب تھے اور ख़راب ہو رہے ہیں, پچھلے سال سے اس سال اور ख़راب ہو گئے ہیں, مہنگائی اور بڑھ گئی ہے, اب تو میری مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مطلب وہ اپنی فزیکل انوائرمنٹ کو, اپنے آؤٹر ورلڈ کو دیکھ رہے ہیں اور وہی ڈائلاگ وہ کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, ارد گرد ہو رہا ہے. تو کیسے وہ پازیٹیو سوچے جب اس کے سامنے تو سب کچھ ایسا ہی ہے؟ وہی بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ انر ڈائلاگ ہی غلط ہے. ایک انسان کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے نا, تو آپ کہیں چلو ٹھیک ہے, جیسے خدا نخواستہ اللہ معاف کرے, کچھ عرصہ پہلے میں صبح کے وقت نارمل اپنے گھر سے نکلی, اور اس وقت میں کسی رش میں نہیں تھی, اور میں بہت سلو پہ گاڑی چلا کے, کچھ ہیجز ہیں ہمارے ادھر گھر کے سامنے, جب میں نے گاڑی موڑی تو ایک کوئی بابا جی تھے, اور وہ کسی
سوچ میں تھے اور بڑی تیزی سے بائک پہ آ رہے تھے اور وہ میری بونٹ کے ساتھ لگ کے اور گرے اور وہاں جا کے پڑے. میں بھی بہت ڈر گئی کہ یہ صبح صبح کیا ہو گیا, کیونکہ اس وقت آپ نیند سے بھی پوری طریقے سے نہیں اٹھے ہوتے, اور اوپر سے وہ ایلڈرلی تھے جو بائک چلا رہے تھے, وہ بائک چلا رہے تھے. اب میں بھی ایک مطلب نارمل انسان کے طور پہ وہی بات ہے کہ اگر ہیوملٹی نہ ہو آپ کے اندر تو آپ اٹھیں, آپ کہیں گے کیا کر دیا آپ نے چاچا. میں نے دیکھا نہیں بندہ ایلڈرلی ہے. میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا یہ گھر سے کسی پریشانی سے نکلے ہوں گے, جو ایک نارمل سی گاڑی ہے جس کی کوئی سپیڈ نہیں ہے, جو یوں کر کے موڑ کاٹ رہی ہے, اور آپ اتنا تیزی سے آ رہے ہیں کہ آپ چاہیں تو آپ یوں کر کے بھی نکل سکتے ہیں, آپ چاہیں تو آپ تیز تھا تو وہ نہیں نکل سکا, لیکن وہ کسی سوچ میں تھے. ٹھیک ہے, اب اگر میں ایک انسان ہوں تو مجھے یہ سوچنا چاہیے, میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری گاڑی کو کیا لگا, میں نے یہ دیکھا کہ بندہ بچ جائے, میں نے یہ دیکھا کہ وہ بڑی عمر کے ہیں چاچا, جب وہ گرے وہ بائک بھی ان کے لیے سواری ان کے لیے مناسب نہیں تھی, ان کی ایج زیادہ تھی, دوسرا وہ کسی گہری سوچ میں تھے جو ایسی بات ہوئی, یا ہوتا ہے نا بڑی تیزی سے گاڑیاں آئی ہیں ادھر لگ گیا اور ٹکر ہوگی, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یقیناً کسی گہری سوچ سے آئے اور بیچارے لگ کے نیچے گرے اور ان کو چوٹ بھی آئی, ہاتھ بھی کٹ گیا, کافی سارا خون نکل رہا. وہ سب مجھے سیکیورٹی والے بھی ادھر سے آ گئے, کچھ چوکیدار بھاگ کے آگے, آپ کی یہ لائٹ ٹوٹ گئی, آپ کو یہ ڈینٹ. میں نے کہا یہ سائڈ پہ, میں نے کہا یہ دیکھو کہ بندہ بچ جائے, یہ دیکھو کہ وہ بزرگ ہیں, یہ دیکھو کہ پہلے ان کو جو اس میں جان ہے نا اس کی پرواہ ہم لوگ پہلے کر لیں. گاڑی اور یہ چیزیں بعد میں آ جاتی ہیں, اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے, اٹس ناٹ امپورٹنٹ. سو جب بھی آپ کی زندگی بہت زیادہ اپہیول آئے, جب بھی آپ کی زندگی کسی جگہ پہ جا کے رک جائے, کافی خرابی محسوس ہو, کیوں کہتے ہیں کہ آپ شکر کریں جو کچھ بچ گیا ہے آپ کے پاس. کیا آپ اندھے گونگے بہرے ہو کے اٹھے ہیں صبح؟ نہیں. اگر آپ کے سارا سسٹم ٹھیک ہے اور اللہ نے نئی صبح دی ہے, اور اگر آپ کے کمرے میں اے سی بھی لگا ہوا ہے, اور یا آپ کمفرٹیبلی رات کو سوئے ہوئے تھے, اور آپ کے ارد گرد آپ کے ماں باپ سیف ہیں, بچے بال بچے سب سیف ہیں, ٹھیک ہے, شکر تو نہیں کرنا. میں اٹھنا ہے تو موڈ آف رکھنا ہے اور وہی اپنا ایک ہی رٹ پہ سوچتے جانا ہے میری زندگی میری زندگی. اب وہ جو پیچھے میں نے آدمی آپ کو پہلی دفعہ میں بتا دیا تھا کہ سب کانشیس مائنڈ کے ادھر وہ جو کلرک سا ایک بٹھا دیا ہم نے, اس کا کام ہی ہے کہ وہ آپ کے نوٹس کو ملٹی پلائی کرے گا. وہ کہے گا یہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہے, کیونکہ یونیورس, لا آف یونیورس میں اور ایون ہمارے اسلام میں پازیٹیوٹی ہے, نیگیٹیوٹی کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا انسان بھی آیا جس نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ تم شکر کرنا شروع کر دو. اور پھر کچھ عرصے بعد آپ کا گزر کہیں سے ہوا تو ایک آدمی تھا تو وہ رزق بانٹ رہا تھا, لنگر لگا ہوا تھا اور دیتا جا رہا تھا, تو پتہ چلا کہ یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو ان سے کسی نے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم شکر کرو, تو وہ ملٹی پلائی ہو گیا. آپ دیکھیں کہ جو سکسیس ہے ان ریئل ٹائم ضروری نہیں ہے ایک اپنے آپ کو انہیلدی کمپٹیشنز میں مت ڈالیں. جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس میں خوش رہنا سیکھیں, آپ ان سب چیزوں پہ شکر پڑھنا شروع کر دیں. اب تو سوشل میڈیا پہ ایسی ریلز ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ کیا جھوٹ کیا سچ کیا یہ وہ, کیونکہ ہندو ہیں تو ان کا اپنا سوچنے کا سٹائل ہے, کرسچنز کی بھی آپ دیکھیں گے گوروں کی بھی آ رہی ہوتی ہیں, مسلمانوں کی بھی آ رہی ہیں, یہ آیتیں پڑھیں. یہ وہی بات ہے کہ آیت الکرسی جو ہے صرف ان لوگوں کے لیے کام کرتی ہے جن کا اعتبار یا اعتقاد اس چیز پہ ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ جی نیگیٹو تھاٹس کو ختم کرنے کے لیے روکنے کے لیے کیا چیز ہوتی ہے, تو پھر وہی بات آ جاتی ہے. میں سیرت نبی پہ چلی جاؤں گی دوبارہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ صبح وہ 3 کل جو تھے, کل واللہ, کل اعوذ برب الناس اور فلق, یہ 3 پڑھ کے اپنے اوپر ہاتھوں پہ پھونک کے. اب یہ باتیں ہماری نوجوان نسل اور لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہے, ہوتی ہوں گی بسم اللہ کر کے کون کھانا کھاتا ہے یا بسم اللہ کر کے کون پانی پیتا ہے. آپ کر کے تو دیکھیں, اگر آپ کا کسی چیز پہ اگر کسی چیز کا آپ کا اعتبار نہیں ہے نا اس چیز پہ, وہ چیز آپ کے لیے کام نہیں کرے گی. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. لوگ پیر بابوں پہ اعتبار بنا لیتے ہیں کیونکہ الٹریسی ہے اس قدر, وہ کیا کہتے ہیں تعلیم کی کمی ہے کہ لوگ جو ہے وہ پیر بابوں کو جی دم والا پانی دے دیا فلانا.
کیا انہوں نے کر دیا؟ آپ کیوں نہیں کر سکتے دم پانی؟ آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ بسم اللہ پڑھ کے پانی پی جائیں گے, بسم اللہ کی برکت اور ہوتی ہے, برکت تو ہے. یہ جو ایک کانسیپٹ ہے پلیسیبو کا ہے, اور یہ ڈاکٹر جو ڈسپینزا کا اس پہ کافی کام بھی ہے, یو آر دا پلیسیبو, ان کی ایک بک بھی ہے. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں جس طرح آپ نے کہا کہ دین بھی ہمیں سکھاتا ہے, ایک حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دو میں تمہارے گمان کے نزدیک ہوں. آپ اس کو بینگ این NLP پریکٹیشنر سائیکولوجیکلی لوگوں میں کیسے دیکھتی ہیں, اور کیا لوگ ایسا سوچتے ہیں جب آپ ان کو سمجھاتی ہیں, یا لوگوں کا انر ڈائلاگ چینج نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے. لوگوں کا جو ایک ٹرانسفارمیشن پیک ہے میرا جو کہ بڑا پاپولر ہے آج کل کے وقتوں میں, اور وہ 4 سیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر. سو اس میں ہوتا کیا ہے کہ بہت جیسے آپ بہت مایوسی کی جگہ پہ ہیں اور آپ وہاں سے آپ مجھے کوئی لیڈ دیں کہ ہاں آپ ولنگ ہیں. ولنگنیس ہونا بڑا ضروری ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا تو آپ اپنی مرضی سے اپنے پیروں پہ ہی چل کے گئے ہیں آپ دوائی لینے کے لیے, ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے آپ اپنی بیماریاں بھی خود مینیفیسٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بہت سارے نا ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی مشکلوں, پریشانیوں, بیماریوں کا ذکر کرنا بہت اچھا سمجھتے ہیں. ہماری جو گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں میں نے آج دن تک شکر گزاری کے کلمے کہیں نہیں سنے کہ کوئی کہہ رہا ہو یار الحمدللہ, میں الحمدللہ یہ وہ. آپ نے کبھی اس قسم کی بات چیت نہیں کی کسی کے ساتھ. آپ نے بتایا یار میرے نا اس جگہ میں درد, میرے جگہ میں درد, میری گردن ایسے ٹیڑھی. آپ اس کو اتنی ٹیڑھی کر سکتے ہیں جتنی آپ کرنا چاہیں. آپ اپنی کسی بھی جگہ کو اس میں آپ کینسر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں, اور اگر آپ نہ چاہیں تو ایسا نہیں ہوگا. کیا آپ ایسے کیور بھی کر سکتے ہیں؟ کیور کر سکتے ہیں آپ اپنے ورڈز کے تھرو. جب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے ورڈز جو ہوتے ہیں یہ اسپیلنگ ہوتا ہے, اسپیل ورڈ کیوں کہتے ہیں, اسپیلنگ سے اسپیل ہوتا ہے. سو آپ اپنے ورڈ سے اپنے لیے بیماریاں مینیفیسٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپینڈ کریں, ایک عام آدمی جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ پلیسیبو کیا ہے, ایک تو ہم یہ سمجھیں کہ پلیسیبو کیا ہے, اور اس کو عام الفاظ میں ہم کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم کیور کر سکتے ہیں اپنی بیماری کو. ہم اپنی بیماریوں کو دیکھیں, میں ایک بات بتاتی ہوں, کیسے ایک انسان 10 یا 8 گولیاں ہاتھ میں رنگ برنگی رکھ کے ایک ہی وقت میں کھا لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بلٹس کی طرح, وہ میرے لنگس کے لے گئی, وہ میرے ہارٹ پہ گئی, وہ میرا خون بڑھانے چلی گئی, وہ وہاں چلی گئی. کیا مطلب ہے یہ؟ کیا آپ نے کوئی اندر وہ سولجر چھوڑ دیے ہیں جو جا کے بیٹل کرنے لگے؟ ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جیسے اینٹی بایوٹکس اس کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں. جب آپ کا اپنا امیونٹی سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ ایکسٹرا ہیلپ آپ کو آتی ہے جو آپ کی امیونٹی کے لیے تھوڑا سا شیلڈ کرتی ہے. یہ ایک سمجھداری ہے. لیکن جس طرح میں کہتی ہوں کہ لوگ اپنی بیماریاں خود مینیفیسٹ کرتے ہیں, اپنی چھوٹی سی چیزوں کو فکس کرنے کے لیے بڑی مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ آج صحیح ہیں, میں کہوں میں ایک ڈاکٹر ہوں, ٹھیک ہے, اب میں بیٹھی ہوں, میرا تو پروفیشن ہے, میں نے تو آپ سے کچھ نہ کچھ کمانا ہے. آپ آئیں میری طرف, میں کہوں گی آپ کا تو ویٹ زیادہ ہے, آپ ویٹ لاس کے لیے یہ کریں, میں آپ کو زیمپک وہ کر دیتی ہوں, آپ اپنے یہ ٹیسٹ کروا لیں. اور وہ ہمارے ابھی یہ پھر کنٹروورشل ہو جائے گا, لیکن وہ فارماسیوٹیکل سے میرے کتنے وہ ہیں کانٹریکٹ ہیں, ان کی دوائیاں ان کو ملٹی وائٹامن لگا دو, چلو ٹک, یہ اتنے کا آپ کا بل آ گیا, آپ کو تھوڑا صبر بھی آیا. آپ کو ابھی میں اپنے بیٹے کو لے جا رہی تھی نا, وہ مجھے تنگ کر رہا تھا تھوڑی دیر, تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا جب اب میں تمہیں ٹیکا لگواؤں گی. میں نے بچپن سے یہی بات کہتی تھی, میں کہتی تھی ٹیکا لگے گا تو تمہیں جو ہے نا آرام تب آئے گا, تمہیں لگے گا کہ اب تم ٹھیک ہو, ٹھیک ہے, اب تمہیں ٹیکا لگے گا. تو ان کو تھوڑا سا ڈر بھی لگتا تھا, لیکن ان کا اس ٹیکے پہ اعتبار بھی بہت ہوتا تھا کہ واقعی اس کے بعد ہوگا تو ہلکی سی درد ہوگی لیکن ہم ٹھیک ہو جائیں گے. سو یہ پلیسیبو والی ہی چیز ہوتی ہے. حالانکہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کو الیکٹرولائٹس والی ایک ڈرپ لگا دی, اس کو 1-2 اس میں وہ ڈال دیے, اینٹی بایوٹکس ڈال دی. یہ اورلی بھی کر سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ انسان کو کینسر بھی ہو تو اس چیز سے ریموو کر سکتا ہے, باڈی سے ختم کر سکتا ہے؟ ہاں, بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ہیلنگ اپنی کی ہے. بہت سارے لوگوں نے اپنا انر ڈائلاگ سیدھا کر کے اپنی بہت بڑی بڑی بیماریوں کو
ان سے فائٹ کر لیا, اس سے نکل گئے. ایسا لگتا ہے نا اس بات سے کہ شاید یہ کوئی جادو ہے. لگتا ہے یہی تو وہ وجہ تھی جس نے سجدہ کرا دیا تھا فرشتوں کو. یہی وہ جادو ہے یہ جادو. بہت سارے لوگ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں, آپ ایک انسان کے طور پہ بہت امیزنگ ہیں. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کو اشرف المخلوقات کا ٹائٹل کیوں ملا تھا. اور ایک اور چیز اس میں آتی ہے کہ اگر یہ اتنا سمپل ہے, جس طرح ہم ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے نا ویٹ لاس کی بات کی. میں چاہتا ہوں میرا ویٹ کم ہو جائے, اتنا ہو جائے, تو میں سوچنا شروع کر دیتا ہوں اور بس سوچتا رہتا ہوں. اس کے لیے کیا آپ نے, اس کے لیے کوئی سٹیپس لیں آپ اس طرح سے کہ آج کل وہی بات ہے کہ انٹرنیٹ بہت اچھی چیزوں کے لیے بھی ہے, چیٹ جی پی ٹی بہت اچھی چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اور سوشل میڈیا پہ صرف ریلز کچھ لوگ دیکھ کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں. اسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیماریوں کے بارے میں, جیسے آپ نے اگر ویٹ لاس چاہتے ہیں, پہلے تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ویٹ ہے کتنا. ٹھیک ہے. آپ کا بی ایم آئی کیا بنتا ہے, کیا آپ کا باڈی ویٹ جو ہے آپ کی ایج اور اس کے ساتھ ٹھیک ہے یا زیادہ ہے, اور کتنا زیادہ ہے, اور اگر اتنا زیادہ ہے تو اس کو لوز کیسے کرنا ہے آپ نے, اس کے لیے آپ کو کیا کھانا چاہیے, اس کے لیے کون سی ایکسرسائزز. باڈی موومنٹ بہت زیادہ, اگر میں یہ کہتی ہوں بہت بڑی سائنس کے اوپر نہ جائیں, بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں بوجھی چیزوں کے پیچھے بچ جائے کہ او یہ تو جم جائے گا, یہ سوئمنگ کرے گا تو یہ ٹھیک ہوگا. نہیں, آپ جو پرانے طریقے ہیں نا اسی کے اوپر ریورٹ بیک کر جائیں. ایک وقت ہوتا تھا کہ فزیکلی ایکٹیو ہونا جسے کہتے ہیں. ہمارے پہاڑی علاقوں میں نا بڑی بڑی عمریں ہیں لوگوں کی, ناردرن ایریاز میں وہ 100 سال کے بھی ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کلائمبنگ بھی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ لوگ لکڑیاں آج بھی وہ کاٹ کے جلا کے تو اس کے اوپر, اور وہ جو اپنا ان کی سبزی ہوتی ہے وہ ان کے گھر کی ہوتی ہے, دیسی مرغیاں ہوتی ہیں کچھ, جو کوئی بیمار ہو جائے تو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں. اب انہوں نے سمپلیفائڈ لائف میں اپنی زندگی کو بہت آرگینک بھی رکھا, ماحول کے حساب سے بھی, اپنا فزیکل ایکٹیویٹی بھی رکھی. جب کہتے ہیں نا, میں آپ کو بات بتاتی ہوں, کوئی بھی مشین, کوئی بھی چیز, کوئی گیجٹ بھی ہو نا, وہ بھی کام کرنا تب چھوڑ دیتا ہے جب آپ اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کچھ چیزوں کو زنگ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ فزیکلی موو نہیں کرتے, آپ یہاں سے وہاں تک چل کے نہیں جاتے. زیادہ تر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, گاڑی میں بیٹھ کے ہر چیز کر لیتے ہیں, جا کے جلدی سے میں جا کے آئس کریم لے آتا ہوں, یا میں نے ادھر تک جانا ہے. پہلے زمانے میں ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے اسکول کے ٹائم میں, تو ہم لوگ شام میں ہمارا بڑا ہوتا تھا, ہم نوٹس لینے اپنی فرینڈ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم پیدل جا رہے ہیں یا سائیکل پہ جا رہے ہیں, سائیکلنگ کر رہے ہیں بچوں کے طور پہ. سائیکلنگ یا واک کرنا کتنا اچھا اور ہیلدی ہے. اب تو خیر ماحول بھی پاکستان کا کچھ ایسا اچھا نہیں رہا کہ وہاں یہاں پر یہ والی ایکٹیویٹیز ہوں, لیکن نوجوانوں کو, آپ ہی جیسے نوجوان باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں نا, بہت بہت پیدل چلتے ہیں, اور وہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں ان سے چلا نہیں جاتا تھا. پاکستان میں ہمارے نا کوئی ایک دو نہیں, زیادہ تر ہماری یوتھ لیزی ہے. آپ کسی کو کہہ دینا کہ پانی کے گلاس لے آئیں, اور یہ یار میرے سے تو نہیں اٹھا جاتا, میرے سے یہ نہیں ہوا جا رہا, ٹھیک ہے میرے سے نہیں ہوگا, میں پانی کے گلاس بھی اٹھا کے نہیں لانا. جب آپ اندر سے ایکٹیو نہیں رہیں گے, جب آپ ایسے کھانے کھائیں گے جیسے ہر وقت باہر کے کھانے کھائیں گے, آپ مائنڈ فل ہو کے نہیں کھائیں گے, آپ نے ویٹ بھی بڑھا لیا, آپ نے موومنٹ بھی کوئی نہیں کرنی, تو بس پھر اس کے بعد آگے آپ اپنی بیماریاں مینیفیسٹ کرنی شروع کر دیں گے. جب آپ سے چلا نہیں جائے گا تو آپ کہیں گے مجھے تو لگتا ہے مجھے کوئی جوڑوں کا مسئلہ ہو گیا. لوگوں کو میں یہ باتیں کرتے سنتی ہوں, میں پریکٹیکلی لائف میں یہ سنتی ہوں, لوگ یہ کہتے ہیں اور وہ مینیفیسٹ کرتے ہیں اپنی بیماریاں, بڑی بڑی بیماریاں. ایک بہت بڑی بیماری ہے ڈپریشن, جس کے بارے میں ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے, یہ میرا بچہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے. بہت سے لوگ خود بھی کہتے ہیں کہ میں تو ڈپریشن میں چلا گیا ہوں. whereas it is actually a very acute mental situation where people actually go into depression. Obviously ایک بیماری بھی ہے, but a lot of people are not actually in depression. They're sort of positioning themselves. اویئرنیس کی بھی کمی ہے. میں ایک بات کہوں گی کہ پرانے وقتوں میں نا
لوگوں کو اکثر ہم سے پوچھتی ہیں میرے اس میں میری نیسز وغیرہ پوچھتی ہیں کہ آپ کو کبھی انزائٹی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا یار ہوتی ہوگی لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ انزائٹی بھی ہو رہی ہے یا دل میرا زیادہ دھڑک رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کیونکہ ہماری جنریشن کے لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے تھے, اوپر سے ہم لوگ بہت زیادہ کنٹرولڈ بھی کیے جاتے تھے اپنے پیرنٹس سے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہوتا تھا بڑا فوجی ٹائپ کا ہوتا تھا, سولجر ٹائپ کا نا. تو اس وقت مینٹل ڈیزیزز زیادہ سے زیادہ لوگ ہم نے بڑے وہ دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ پاگل ہو جاتے تھے, کچھ کیسز ہوتے تھے اور ان کو کوئی نام نہیں دیا جاتا تھا. لیکن اب پچھلے کچھ سالوں میں میں نے دیکھا کہ مینٹل ڈیزیزز کی اویئرنیس اب آ چکی ہے لوگوں میں. ADHD ہو گیا آپ کو, اگر یہ ڈپریشن ہے کسی کو, انزائٹی ہے, انزائٹی موسٹ آف دا کیسز آپ کے گٹ سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کا گٹ از یور سیکنڈ برین کہتے ہیں نا, اگر آپ کا گٹ صحیح نہیں ہے نا تو آپ کو انزائٹی ضرور ہوتی ہوگی, آپ کے کھانے پینے میں مسئلہ ہوگا. جن لوگوں کو انزائٹی ہوتی ہے میں سب سے پہلے انہیں یہ کہتی ہوں وہ گیٹ سی کہ آپ کو کوئی گٹ کا ایشو تو نہیں ہے, کیونکہ گٹ کا ایشو آپ کو انزائٹی لے کر آتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ باہر کے کھانے کھاتے ہیں نا, جو ریسٹورانٹس والے اور اس طرح کے اور اسپائسی مرغن یہ وہ, ان کو گٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. گٹ ان کی انزائٹی کو ایگریویٹ کرتا ہے اور انہیں انزائٹی ہوتی ہے, اور یہ بڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے. اٹ ایگزسٹ ایکچولی, یہ بہت جن لوگوں کو ہوتی ہے ان سے پوچھیں. اور گٹ کا مسئلہ جس طرح آپ نے بتایا مرغن غذاؤں سے ہو رہا ہے, اور ہمارے ہاں آئلی فوڈ دیکھیں اگر آپ اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں نا, اور اگر وہ آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں, اور اگر آپ اپنی فائنڈنگز دیکھتے ہیں, اگر آپ کے گٹ میں مسئلہ ہے, زیادہ تر آپ کا گٹ ٹھیک ہوگا تو آپ کی انزائٹی چلی جاتی ہے موسٹ آف دا کیسز میں. یہ جو سگنلنگ ہے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ جو لوگ جس طرح پاکستان میں ہم لوگ زیادہ ڈیولپ نہیں ہیں, میرے خیال سے شاید ہر کوئی امیر ہونا چاہتا ہے, تو مگر ہر کوئی امیر نہیں ہے. کیا چیزیں ہیں, کیا ٹاپ 3 چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو امیر ہونے سے روک رہی ہیں؟ ان کی انٹرنل سگنلنگ میں یا ان کے انٹرنل ڈائلاگ میں ایسی کون سی 3 میجر ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ سوچتے تو ہیں ہم امیر ہونا چاہتے ہیں, مگر وہ ایکچولی بیریئر بنے ہوئے اپنے آپ کو خود روک رہے ہیں امیر ہونے سے؟ میرے خیال میں ان کا انر ڈائلاگ سب سے بڑا زیادہ میٹر کرتا ہے. اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ اس میں سب سے بڑا پرابلم آپ کے اپنی اگر میں NLP یعنی نیورو لنگوسٹک کے اس کے اندر آپ کو بتاؤں تو لوگوں کو زیادہ تر میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو چیزیں بہت سمپل اگر ہم اس چیز کو کر دیں تو اس میں جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ آپ خود کو دینی شروع کر دیں. اگر آپ کو عزت چاہیے تو آپ اپنی عزت کم سے کم خود کریں. اگر آپ کو ویلیڈیشن چاہیے تو آپ اپنی ویلیڈیشن پہلے خود کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک پوسٹ ہے اور اس کے نیچے بہت ساری مطلب لائکس آ جائیں, لیکن کیا آپ نے خود کو ویلیڈیٹ کیا ابھی تک؟ کیا آپ خود کو لائک کیے؟ ہاں, ویلیڈیٹ کرنا کہ یو آر شیور اباؤٹ یور ہو یو آر. اور جیسے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جو میں کرواتی ہوتی ہوں, اکثر بڑا رینڈملی لوگوں سے میں پوچھ لیتی ہوں کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ ہو آر یو اور واٹ آر یو, تو آپ کا ایک رینڈم رسپانس ہوگا کہ آپ جو ڈیزگنیشن ہے آپ کی اپنے نام کے بعد آپ کہیں گے کہ میں یہ ہوں, ٹھیک ہے. یا اگر آپ کریٹیوٹی سے اپنے دماغ سے تھوڑا سا کام لیں گے تو آپ جو ہیں آپ یہ چاہیں گے کہ اس ایک جملے میں آپ اپنے بارے میں مجھے کچھ بتائیں. چلیں آپ ابھی بتا دیں مجھے, بھائی چھوٹی سی ایکسرسائز ہے کہ آپ ہو آر یو اینڈ وٹ آر یو. میں ایک انسان ہوں. اور ہو آر یو؟ ہاں, مطلب یہ کہ جو آپ کا انر ڈائلاگ ہے نا, آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا آپ اپنے آپ کو اپنے آپ سے انٹروڈیوس کرائیں؟ میں اپنے آپ میں سوچتا ہوں کہ میں ایک جو ہے ایک اچھا ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں, ٹھیک ہے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میں ایک پوڈ کاسٹ کرتا ہوں جس کو میں نے مینیفیسٹ کیا ہوا ہے کہ میں شاید سب سے بڑا پوڈ کاسٹ بنے پاکستان کا. یہ میں سوچتا ہوں, اور اس کے لیے میں ڈیلی کام بھی کرتا ہوں, اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں خود بخود اس طرف سے آ رہی ہیں.
تو یہ دیکھیں آپ نے مینیفیسٹ بھی کیا اور آپ کا انر ڈائلاگ بھی کریکٹ ہے. آپ اپنے راستے میں نہیں کھڑے ہوئے. اگر آپ یہاں پہ کہتے کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں تو کیا لوزر بندہ, زیادہ تر آپ پاکستان میں یا ویسے بھی انسانوں کے نارمل لوگوں کی میں بات کروں تو ان کا انر ڈائلاگ وہ اپنے ہی راستے میں کیوں اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں. ایک جگہ پہ وہ جو چیز چاہ رہے ہوتے ہیں, دوسری جگہ پہ وہ اس کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے بہت سے لوگوں سے یہ بات سنی ہوئی بھی ہے, اور ایک ٹائم پہ میں بھی ایسا سوچتا تھا کہ یار جو لوگ بہت زیادہ پیسے بنا رہے ہیں نا وہ ضرور کوئی 2 نمبری کرتے ہیں, کوئی نہ یہ 2 نمبری ہوتی ہے, کوئی فراڈ کرتے ہوں گے یا شاید حرام کھاتے ہیں اور اس لیے وہ اتنے امیر ہو جاتے ہیں. اوور نائٹ سکسیس تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو آئی گرو اپ وتھ دیٹ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں کہیں نہ کہیں نا ڈر لگتا تھا کہ یار اگر میں امیر ہو گیا نا تو پھر اس کا مطلب ہے مجھے 2 نمبری کرنی پڑے گی یا لوگ کہیں گے کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے. تو آئی ڈڈ گرو اپ وتھ دیٹ سارٹ آف اے بلیف, اور مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یہ تو بلاکیج ہے. بلاکیج کے علاوہ آپ محسوس کریں کہ لوگوں کا ایک جو آپ کے اپنے ڈائلاگ کے علاوہ لوگوں کے ڈائلاگ یعنی یاروں دوستوں کا جو ایک ڈائلاگ تھا اس کو آپ کے دماغ میں یہ جگہ ملی ہوئی تھی کہ یار مدثر یہ کام نہ کرنا کیونکہ تم زیادہ پیسہ کما جاؤ گے تو یہ 2 نمبر لوگ زیادہ تر تمہیں کیا کرنا ہے, تم کمفرٹیبل رہو, تم جہاں ہو تم ویسے ہی رہو. لوگوں کو نا آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جب مینیفیسٹیشن کسی بھی چیز کی 1 لاکھ روپے کی کریں, کروڑ کی کریں یا اس سے آگے کی کریں, آپ کو کیا یقین ہے آپ کتنا کمفرٹیبل ہو کے مانگ سکتے ہیں. اگر اللہ پاک اگر آپ کے ساتھ آپ کو دینے پہ آ جائے اور فرض کر لیں کہ اللہ پاک آپ کو دینا چاہتے ہیں اور وہ کہیں کہ مانگو کتنا مانگنا ہے, تو آپ ڈر کے مانگیں گے. اگر آپ 1 لاکھ روپیہ کماتے ہوں گے تو آپ کہیں گے 2 لاکھ روپیہ مہینہ ہو جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کمفرٹیبل ہوں گے. آپ کمفرٹیبل ہوں گے کہ یار میں اتنا ہی ٹھیک ہے, مطلب اس سے زیادہ اگر میں نے یہ کیسے ہو سکتا ہے. دوسری ایک دم سے کویشچن آپ سے آئے گا, اندر سے آئے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں کوئی آپ کا دوست آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ کہے گا یار تجھ سے اللہ پاک پوچھ رہے ہیں چلو تم 10 کر دو یا اس کو زیادہ کر دو, لیکن آپ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے اس چیز میں. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایک مائنڈ سیٹ بنا رکھا ہوگا جس میں آپ بڑے فرم اور ریجٹ ہوں گے, یا نہیں 2 لاکھ میں ٹھیک ہوں, سیٹ ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ 2 آ بھی جائے گا. اس کو کافی لوگ اس سے بھی تو لنک کریں گے نا کہ بہت زیادہ مانگنے شروع ہو گئے تو پھر کنٹینٹ ہی نہیں ہو گئے کبھی بھی, ہر وقت بس مانگتی رہو گے اور پھر یہی چلتا رہے گا. آپ نے مانگا ہے نا, جس سے آپ نے اللہ سے مانگا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ مطلب وہ تو بادشاہ ہے, اس کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. صرف بات یہ ہوتی ہے کہ کنٹین کرنے والا آگے سے کون ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں پور مائنڈ سیٹ اور لیک مائنڈ سیٹ کی بات کروں تو زیادہ تر لوگوں کا منی کے اراؤنڈ فیئر ہوتا ہے, یار زیادہ پیسے نہ خرچ کر دینا, یا آپ گھڑی گھڑی وہ اپنا فون یا اپنا اکاؤنٹ میں بیلنس چیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یا اگر آپ ابھی میں کہوں نا کہ آپ کا تو فون کا بیلنس ہی ختم ہو گیا, یہ میں ایک صرف بات کہوں گی, وہ یہ ایک کمانڈ ہے. اگر آپ ویکر اینڈ پہ ہوں تو آپ ڈر جائیں گے اس بات کو سن کے, اور آپ بلیو بھی کر لیں گے, اور آپ کہیں گے ہاں. جیسے اب کرونا کن لوگوں کو ہوا, کیونکہ جو کرونا سے ڈر رہے تھے تو انہیں سب کو کرونا ضرور ہوا, کیونکہ ان لوگوں نے کرونا کو ایک بہت بڑی جگہ دی اپنے دماغ میں. ٹھیک ہے, جب اسی طرح جب میں بار بار کہتی ہوں نا کہ لیک مائنڈ سیٹ, پاورٹی مائنڈ سیٹ, پیسے کے ارد گرد کے خوف آپ نے جو خود کے بنائے ہوئے ہیں, زیادہ بل نہ آ جائے, ایک ایسی ساری لائٹیں بند کر دو, زیادہ تر یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے اپنا پیمانہ ہی چھوٹا رکھا ہے تو آپ اس کو بھرنے کی کیا لبالب کوشش کریں گے. میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے ٹھیک ہے کوئی چیز بھی ایکسٹرا آپ نہ جائیں اپنے حد سے بڑھ کر اور خراب, یہ نہیں کہ اڑانے والی بات, لیکن نو دیٹ کہ اٹس انف فار یو. آپ کا جو وہ کہتے ہیں بڑی خوبصورت سی ایک بات ہے کہ دعا مانگنے کا سلیقہ بڑی بات ہوتی ہے. دعا تو آپ کریں لیکن اسے اس سلیقے سے کریں کہ اس میں بہت ساری چیزیں وہ بھی انر ڈائلاگ سے پھر جڑ جائیں گی. پھر میں جا کے کیونکہ تو میں تو ہوں NLP پریکٹیشنر, میں اسے جوڑوں گی. تو وہ ٹھیک کیسے ہوتا ہے انر ڈائلاگ؟
اگر کسی کا انر ڈائلاگ خراب ہے. آپ خود کل سے اگر آپ اپنا پریکٹس کرنا شروع کریں, آپ دن میں دیکھیں کہ آپ کتنی دن میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ اپنی خود کی حق تلفی کر رہے ہیں. آپ یہ نوٹ کرنا شروع کر دیں. بہت ساری جگہوں پہ آپ اپنا نہیں میں نے کھایا ہوا آپ کھائیں, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اس میں ہوگا کہ آپ کو کوئی آپ کو آفر کرے یہ تم کھا لو, یہ تم لے لو, یا جس طرح وہی بات ہے کہ آپ کو ابھی کچھ پتہ چلے, آپ ہنس کے کبھی یہ بھی قبول نہیں کریں گے. میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ کا تو 1 کروڑ روپے کا انعام نکل آیا, تو آپ اتنا ہی ہنسیں گے اور آپ کہیں گے یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ ضرور فراڈ ہوگا. ہاں یہ ضرور فراڈ ہوگا, ہمارے یہاں تو اسپیم چل رہا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایک چیز آپ کو اب پھر بھی اگر آپ کو مل بھی جائے گا نا, تو آپ اس کو اس طرح سے خرچ نہیں کر پائیں گے کہ آپ اس کو سنبھال پائیں, کیونکہ آپ پریپیئرڈ نہیں تھے اس کے لیے. کیونکہ آپ پریپیئرڈ نہیں تھے, کیونکہ آپ جس جگہ سے آئے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی غریب تھے, تو ان لوگوں نے زیادہ پیسے کی بات کی اور سارے انسیکیور تھے اراؤنڈ منی. سو اف یو آر ناٹ comfortable earning a specific amount of money, if you are not even sure کہ میں اس قابل ہوں یا میں یہ کر سکتا ہوں, یا if you are not sure کہ میں کس چیز کے اوپر لگانے والا ہوں. دیکھیں آپ نے شیورٹی کے ساتھ پوڈ کاسٹ بنانے کا سوچا, اس کے لیے کام کیا, چیزیں خود بخود الائنڈ ہوئیں, خود بخود یونیورس کہتا ہے کہ تم, اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم میری طرف ایک قدم آؤ, میں تمہاری طرف آتا ہوں, تو 10 قدم وہ آپ کو آ کے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. آپ اگر ایک سوچتے نا, جیسے کوئی بھی بڑا بزنس پلان ہوتا ہے, تو آپ اسے پلان کرتے ہیں, آپ اس کے بارے میں لکھتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, جو میں نے کہا کہ لکھنا صرف ایک سوچنا ہی نہیں ہوتا, لکھنا بہت اہم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کچھ بچوں میں ہم ایک عادت ڈالتے ہیں کہ ٹو ڈو لسٹ بنانے کی, اور ایز اے وومن میں اپنی ہمیشہ میری ایک ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے کہ آج کے میں نے کیا کام کرنے ہیں, میں نے بینک جانا ہے, میں نے گروسری کرنا تھا, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یوں کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. وہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں تو ہو جاتی ہیں, وہ چیزیں لکھی نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی. اچھا, سب مسئلوں کا حل کیا ہے؟ ان سب مسئلوں کا حل آپ خود, آپ اپنے اندر آپ جتنے سوال پوچھتے ہیں ان سب سوالوں کے جواب آپ کے اپنے اندر موجود ہیں, اور 100% موجود ہیں. اگر میں کہوں گی کہ وہی بات ہے کہ اگر آپ انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, یہ بات مطلب ایک وہ خیالی بات نہیں ہے, یا آپ کی پروگرامنگ میں آپ کو خود نہیں پتہ. جیسے اگر میں آپ کو ایک اسمارٹ واچ دے دوں اور آپ کو طریقہ نہیں پتہ, یا آپ کو ایک صرف اس پہ ٹائم ہی دیکھنا آتا ہو, تو آپ اس کو انجوائے کبھی بھی نہیں کریں گے. یا میں آپ کو ایک آئی فون دوں لیکن آپ کو اس کو استعمال کرنا نہ ہو, تو آپ کہیں گے یار یہ ایک بٹن سے میں کیا اتنا کچھ, تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا, یہ اسکرین تو یوں ہی ہے. سیم گوز فار یو کہ آپ اپنے بارے میں خود کچھ جانتے ہی نہیں کہ آپ کتنے زبردست ہیں. اگر آپ اپنے خیالات کو درست کریں, اگر آپ اپنی سوچوں کو درست مانیں, اگر آپ جن چیزوں کو ہوتا ہے, یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ خیالی پلاؤ تو ہر ایک کو اچھے لگتے ہیں بنانے, یا اس طرح کی باتیں کرنی تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہیں, بڑے پیسے, بگ منی, اس طرح کی باتیں تو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے. لیکن ہر چیز کے پیچھے ایک گول ہوتا ہے, ایک گول ہونا, اس گول کا وہ خود بخود الائن کریں گی چیزیں. پیسہ کہاں سے اس میں آ کے لگے گا اس کاروبار میں, وہ کس طرح آگے چلے گا, یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام یونیورس سے مانگنا ہے. یور وش از مائی کمانڈ. اگر میں کہوں گی کہ اللہ پاک کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا, میں دین کو بھی بار بار میں لاتی ہوں اس لیے کہ لوگوں کو زیادہ اپنائیت لگے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اور یہ ہے. آپ کسی بھی چیز کی جب خواہش کرتے ہیں, صرف یہ نہیں ہے کہ اٹس اے وشفل تھنکنگ, یو شوڈ پلان اباؤٹ اٹ. یو ٹاک ٹو یور فرینڈ اباؤٹ دا پوڈ کاسٹ, اور ان کی بھی وہ سوچ تھی اور آپ دونوں کی وہ, اب یہ زیادہ اماؤنٹ پہ 2 لوگوں کا ویژن تھا جو ایک سوچ رہے تھے, اور اٹ مینیفیسٹڈ فار یو گائز. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح ہی از ہوپ فل اینڈ سکسیزفل, اینڈ ان ہز انٹروڈکشن ہی سیڈ گڈ تھنگس اباؤٹ ہم سیلف, بیکاز انہوں نے اپنے بارے اچھی باتیں سوچ رکھی ہیں. اگر وہ کہتے نا پتہ نہیں یہ چلتا بھی ہے یا نہیں,
یو نو یہ مجھے یوں بھی کہہ سکتے تھے. میں جی ایک عاجز انسان ہوں, لیکن پتہ نہیں یہ بات ہو بھی سکے کہ نہیں. لیکن انہیں اپنے بارے میں جو بات کی وہ ان کا اسٹیٹ آف بینگ ہے. اگر آپ کسی سے کہتے ہیں ہو آر یو, تو لوگ اکثر یورپ امریکہ میں تو یہ ایک ٹرینڈ سا بنا ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں آئی ایم سکسیزفل, آئی ایم فٹ. یو نو اس کے آنسرس بڑے پیارے پیارے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے نہایت پاورفل. کچھ لوگ ہوتے ہیں میں تو خود کو بھی کھوج رہا ہوں. میں نے ایک ویسے ہی ایک دن شام میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے اپنے لائف پہ آ کے کویشچن ڈال دیا. میں نے کہا بتائیں مجھے ایک ون لائنر دیں اپنے بارے میں. وہ آپ کا یعنی کہ اگر یہ ایک چیز ہے, ایک گلاس ہے اور اس کا کوئی برانڈ ہے, یا چلیں اس میں کوئی ڈرنک ہے, تو وہ اس کا اسٹیٹ آف بینگ بن جائے گا. یعنی کہ یہ کوک کا گلاس ہے, یہ مدثر ہے. مدثر کیا ہے؟ مدثر کہے گا کہ میں سکسیزفل ہوں الحمدللہ. سو سننے والے کو بھی اچھا لگے گا, اور جو نوٹس بنا رہا ہے مدثر از ہیپی, ہی سیئنگ الحمدللہ. سو آئی شوڈ ڈبل ٹرپل ہز بلیسنگس بیکاز ہی از ناؤ کنٹینٹڈ, اور یہ خوش ہے, یہ شکر گزار ہو رہا ہے. تو اس کو میں اب کیا کروں گا, میں اس کو ملٹیپلائی کروں گا. آپ ہی کا مائنڈ ہے آپ کی مصیبتیں کو بھی ملٹیپلائی کرتا ہے. جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے اوپر آنے والی مصیبتیں آپ کی اپنی لائی ہوئی ہوتی ہیں. سو وہ اب مجھے وہ بات سمجھ میں آتی ہے, اور وہ ہوتا بھی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گی کہ بہت سارے لوگ, اور میں خود بھی ایسا میں نے بھی آبزرو کیا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اچھا سوچ رہے ہیں مگر اچھا بڑی مشکل سے مل رہا ہے, لیکن جیسے برا سوچا نا تو برا تو ایک دم ہو جاتا ہے. اور میں آئی واز گروئنگ اپ نا, تو میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ جس طرح کرکٹ کا میں کوئی میچ دیکھ رہا ہوں نا, تو میں یہ سوچتا تھا اگر میں نے میچ دیکھا نا تو پھر تو ہم ضرور ہاریں گے, تو میں نہیں دیکھتا ہوں تو شاید جیت جائیں. اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. یور فیئر مینیفیسٹ فاسٹر. ایک بات, جب ہم بچپن میں سائیکل چلاتے تھے تو ہم جو ہی سوچتے تھے ہم گر جائیں گے, ہم فوراً گر جاتے تھے. بیلنس نہیں ہو سکتا تھا, تو آپ نے سوچا یہ لو جی میں گرا, اور آپ گر گئے. سو آپ کے فیئرس بہت جلدی مینیفیسٹ ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز مینیفیسٹیشن کے اراؤنڈ یہ ہے کہ نیور گیٹ ڈیسپریٹ اراؤنڈ یور گولز. ٹھیک ہے, اچھا ڈیسپریٹ نہیں ہونا. ڈیسپریشن جو ہوتی ہے نا وہ اس چیز کو ختم کر دیتی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ڈیسپریٹ اباؤٹ اینی تھنگ. آپ کو اگر آپ نے کوئی خواہش کر دی ہے اور آپ نے اسے سوچ لیا, اور آپ اچھا چلیں اگر میں چھوٹا سا اگر مینیفیسٹیشن آپ کو کرواؤں یا میڈیٹیشن کے تھرو میں پہلے آپ کی بریدنگ ٹھیک کرواؤں, پھر میں آپ کو ایک ریلیکس قسم کے ماحول میں اور اس میں لے جاؤں, اور پھر میں آپ کو کہوں کہ آپ سوچیں کہ آپ اب سے 6 مہینوں میں آپ کا یہ اسٹوڈیو ہے اور آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنا پوڈ کاسٹ کریں, یو آر ارننگ فیم اینڈ منی اینڈ ایوری تھنگ, یو نو, اور ہر جگہ آپ کے پوڈ کاسٹ کی بات ہو رہی ہے. یار وہ 2 لڑکے بریلینٹ ہیں, یو نو, آپ کے غیر موجودگی میں آپ کا نام بڑے اچھے طریقے سے لیا جا رہا ہے. سو آپ جب یہ باتیں, اور پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں آپ کا یہ اتنا وائرل ہو گیا ہے کہ آپ کا یوٹیوب کے اوپر آپ کے اتنے زیادہ فالوورز بڑھ چکے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ آپ کو یوٹیوب کا وہ سلور بٹن ہوتا ہے وہ بھی مل گیا, وہ کیونکہ آپ نے مانیٹائز کیا ہوا تھا. ناؤ اٹس گیٹنگ یو منی, اور یہ ایک سورس آف اسٹریم آف وہ ہے آپ کا انکم ہے. اس کے علاوہ بھی آپ نے پراپرٹی میں بھی انویسٹ کیے ہیں, کرپٹو میں بھی کیے ہیں, ملٹیپل سورسز سے آپ کو اچھا پیسہ مل رہا ہے. ناؤ یو آر ہیپی, ناؤ یو آر ریلیکسڈ, بیکاز آپ کے جو آپ نے والدین کے لیے سوچا تھا, آپ لوگوں نے, آپ نے ان کو حج کرانا ہے یا عمرہ پہ لے کے جانا ہے, ان کے کوئی علاج کرانا ہے, آپ وہ بھی کر رہے ہیں, وہاں سے بھی دعائیں آپ کو مل رہی ہیں. اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو وہ بھی ہو چکے گی اس سے, یا ہو چکی ہے, تو آپ کے بچے بہت اچھے اسکولس میں پڑھ رہے ہیں, یو ہیو اے گڈ کار اینڈ یو ہیو اے کمفرٹیبل ہاؤس, ناؤ یو آر ہیپی. یہ باتیں اچھی ہیں. اور اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ہم نے ایموشنز بھی آپ کے جوڑے, ہم نے آپ کے پیرنٹس کو جوڑا کہ پیرنٹس کے ساتھ ہر کوئی ایموشنلی اٹیچڈ ہوتا ہے, فیملیز کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ. آپ
کو ایک تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اس ڈریم کو سوچیں, میں نے تو سوچا اور مجھے بڑا مزہ آیا یہ سوچ کے کہ آپ کا یوٹیوب کے بھی اوپر جو ہے مونیٹائز بھی ہو چکا ہے, ادھر آپ سو رہے ہیں, آپ کے پیسے ادھر بن رہے ہیں, آپ پاپولر بھی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ آپ لوگوں کا انٹرویو لوگ کرتے تھے یا پوڈ کاسٹ میں آپ بلاتے تھے, اب آپ اتنے نالجیبل ہیں کہ آپ اس چیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, لوگ آپ کی بات سن بھی رہے ہیں کیونکہ آپ نالجیبل ہیں. ناؤ یو ہیو اسٹارٹیڈ لائک اسٹارٹنگ نیو تھنگس اباؤٹ پیپل, اور آپ اتنے ڈفرینٹ واک آف لائف سے لوگوں کو بلا رہے ہیں اور آپ کی نالج ایکسپینڈ کر رہی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی کتاب بھی لکھ سکتے ہیں, یو نو, اگر آپ چاہیں تو NLP کوچ بھی بن سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر فیمس اور رچ اور وٹ ناٹ جن کو بھی آپ لائیں وہ آپ کے فرینڈس, آپ کا سرکل بن جائے گا. سو پھر آپ کا وہ ایک ریفرل گروپ بن جائے گا جو کہ آپ کے لیے اور بھی زیادہ ایڈوانٹیج والا ہوگا. اس سوچ کے ساتھ ہم لوگ اس سوچ کو ہم ایک خوشی کے ساتھ یہاں پر ہم اب ختم کر دیں گے اور ہم واپس اپنی ریالٹی میں آئیں گے جہاں پر ابھی اس وقت میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں. یہ ایک ہیپی مومنٹ تھی جہاں کہ میں نے آپ کے ساتھ آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور مجھے خوشی بھی محسوس ہوئی کہ آپ نے کافی کامیاب ہیں آپ, اور آپ نے اس میں کافی, جب آپ بول رہی تھی میں فیل بھی کر رہا تھا, میں نے خود بھی فیل کیا. اور یہ ابھی یہ مومنٹ ہو سکتا ہے کیمرے میں کیپچر ہو چکے ہوں گے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو گارنٹی سے بتاتی ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ لوگ مجھے ڈھونڈیں گے کہ یار وہ انہوں نے کہا تھا وہ انہوں نے جو کہا تھا وہ بالکل صحیح تھا. اور اس وقت ہم لوگ بہت فرینڈلی انوائرمنٹ پہ بڑے ریلیکس قسم کے اس میں انوائرمنٹ میں بیٹھ کے ہم نے ایک بات بہت اچھی پازیٹیو چیز سوچی, اس سے کیا آپ لوگ اچھا کر رہے ہیں اس کا بگر اور بیٹر پرپز اس کو ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں, اس کو ٹو بوسٹ اٹ اپ. تو ہم اس کو اس طرح سے جوڑتے ہیں کہ آپ کتنے ہی لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوں گے, جو نوجوان نسل کے لوگ یا جتنے بھی آل واکس آف لائف سے جو لوگ آتے ہیں جو آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے وہ اس نالج کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. ون آف دا بیسٹ پوڈ کاسٹ یو نو, اور وہ لوگ انتظار کیا کریں گے کہ اگلی ایپیسوڈ کب آئے گی. اس سے کتنے ہی لوگوں کی اویئرنیس اور وہ کتنے ووک ہو جائیں گے ان ساری جو نالج ہے جو ڈفرینٹ ان کو لوگوں سے ملے گی. نہ صرف آپ کچھ سیکھ رہے ہوں گے, وہ لوگ بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے. آپ نہ صرف لوگوں سے انٹرویو کر رہے ہوں گے, آپ خود بھی سیکھ رہے ہوں گے, آپ سکھا بھی رہے ہوں گے. آپ نہ صرف یہ کہ آپ کو بھی وہ نالج آپ تک پہنچ رہی ہوگی بلکہ وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہوگی. سو ایک بہت بڑا ریپل کریٹ کر رہے ہوں گے آپ, جو کہ بہت پازیٹیو ہوگا, جس کی وجہ سے لوگوں پہ بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا. سو وہ جو پازیٹیوٹی والی چیز ہے, وہ جو روشنی آپ کے ارد گرد ہے, اس میں سب ہیپی فیسز. آئی کین سی یور پیرنٹس ہیپی, آئی کین سی یور فیملیز ہیپی, یور فرینڈز ہیپی, اینڈ یو آر ریلیکسڈ اینڈ ہیپی. اور آپ اپنے سجود اور وہ کریں گے, آرام سے نماز پڑھیں گے اور آپ کہیں گے یار چھوٹی عمر میں ہم نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا تھا اور ہم نے بہت اچھی سوچ سوچی, اور اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ اپنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہوگا. ہپنوسس کی بات کی تھی آپ نے, یہ باتیں کر رہی تھی نا, لٹرلی میں کسی اور اسٹیج پہ تھا اور میں اسی طرح سوچ رہا ہوں. تو ایک اسٹیٹ ایسی آئی ہے کہ آپ کے لفظ نا میرے مائنڈ کو کنٹرول کرنے لگ گئے تھے. تو میں نے پھر جب اینڈ میں سوچا, میں نے کہا یار یہ جو بول رہی ہیں میں اس کی تھاٹ کے اندر ہی بہت ڈیپ جانے لگ گیا ہوں, تو کیا یہ واقعی یہ مجھے لگتا ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو آئی تھنک پریکٹیکلی پاسبل ہے ایزیلی. یہ ہپنوسس تو نہیں ہے, لیکن یہ جو آپ کے بیچ میں اس وقت آ کے وہ لڑکا وہ ولید یا ولید آپ کو ڈسٹریکٹڈ کرنے کے لیے آیا تھا, کیونکہ آپ اپنے پرپس کے ساتھ بہت قریب ہو گئے. ٹھیک ہے, جہاں میں آپ دونوں کو لے کے گئی ہوں, اب آپ دونوں کے چہرے خوشی سے کھل گئے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں چمک آ گئی ہے. شکر. اور خدا کی قسم میرا گول ہوتا ہے نا لوگوں کو یہ والی سوچ دینی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ پہ تھوڑا یقین کر کے دیکھیں, تھوڑا اس خوشی کے لمحے کو جس میں وہ کھڑے ہوئے آ کے اپنے اور اس اپنے گول کے بیچ میں وہ خود کھڑے ہوتے ہیں, تو آپ باہر نکل جائیں اور وہ سب چیزیں سوچیں تو وہ ایک پازیٹیو. اچھا آپ کو میں بتاؤں, جو لو ہے نا اور انلائٹمنٹ ہے, اس کی جو وائبریشن کے ہرٹس ہیں نا یہ 700 to 1000 تک جاتے ہیں. جو فیئر ہے نا, غصہ, فیئر,
रेज, इनके हर्ट्स जो फ्रीक्वेंसी के अंदर आते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, 100, 120. जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले लोग हैं वो अपने इर्द गिर्द मोहब्बत, इनलाइटमेंट, पीस, ये चीज़ें बखेरते हैं. सो जब आप मोहब्बत, इनलाइटमेंट और पीस का पैगाम देते हैं तो वो सबके लिए होता है और सबकी खुशी के लिए होता है. उसमें एक बहुत बड़ा बिगर पर्पस आ जाता है. जब आप ज़्यादा लोगों की खुशी चाहते हैं तो यूनिवर्स, अल्लाह पाक और सब कुछ आपके साथ अलाइन हो जाता है. सो आपका गोल अब एक बिगर, बेटर और रोशन हो गया. जब थोड़ी देर के लिए, अभी से कुछ मिनट पहले, आप दोनों के चेहरे पे मैंने जो खुशी देखी थी, मैं अभी लिख के देती हूँ या मैं साइन कर देती हूँ या ये आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा, डिजिटल साइन, ये हो के रहेगा, ये होगा इंशाल्लाह. बिकॉज वी कैन सी इट, क्योंकि लिटरली 1.5 या 1.5 साल पहले जब हमने शुरू किया था, लिटरली जो थॉट था वो एक रोड मैप होता ना, उस रोड मैप के ऊपर ही हैं. और डेली हमें, अच्छा हम बहुत शुरू करते हुए ये था कि यार नहीं भी हुआ कुछ भी नहीं, बट हमें पहले दिन से अभी तक हमेशा पॉजिटिव साइंस ही मिले. और फिर आप ये देखें कि आपने जितने लोगों को इसमें शामिल किया होगा, अल्लाह ताला ने आपके रिस्क को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया होगा. 100%. वहाँ पर एक आपका या द वलीद आया होगा और उसने या द या मुदस्सर ने कहा होगा कि यार मेरी तो अपनी नहीं पूरी हो रही, इतने लोग मैं कहाँ रख सकता हूँ, मैं इनको तनख्वाह कैसे दूंगा. लॉजिकल ब्रेन, ठीक है. तो फिर उसके साथ ही अल्लाह या यूनिवर्स या गॉड या जो भी आप इनको कहते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला ये कहता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा. तो वो जिसके पास गैलेक्सीज़ हैं, जिसके पास 7 ज़मीनें और 7 आसमान और 7 समंदर हैं, तो क्या आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशें, एक माँ अपने बच्चे से इस कदर मोहब्बत करती है, वो हमसे 70,000 माँओं के बराबर प्यार करता है. एक छोटी सी चीज़ है ये. तो क्या आपकी छोटी छोटी ये जो दुआएं हैं कोई नहीं देखते होंगे या नहीं सुनी होंगी, उन्होंने सुनी होंगी यकीनन. लेकिन वही बात है कि आप अपने रास्ते में आना छोड़ दें. NLP, ये मैंने अभी आपको जो आखिरी था ना, ये जो आखिरी सेगमेंट के आखिरी हिस्सों में जो कुछ मैंने किया, ये मेरी NLP थी, ठीक है. दिस इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो मैंने आपको थोड़ी देर के लिए विजुअलाइज करवाया. मैं आपको वहाँ आपके साथ गई, मैं आपके साथ वहाँ पे खुश हुई और उस चीज़ को मैंने महसूस किया और मैंने उस चीज़ के इर्द गिर्द बहुत सारी पॉजिटिव लाइट देखी. और मुझे ऐसा लगा कि उस मोमेंट में हमने इमोशंस जो उसके साथ अटैच किए थे, तो 3 लोग एक जैसी बात सोच रहे थे. मैं आपकी कोच हूँ, आपने खेलना है खेल, और मैंने आपको विंग के अंदर डाल दिया. अब आपने उसको कैसे आगे पहुंचाना है, इसमें आपका कोच आपकी मदद करेगा. क्योंकि कोच का होना, कोच कभी भी ना रिंग के अंदर नहीं होता. बॉक्सर का कोच हमेशा बाहर होता है, बॉक्सर ने ही मैच खेलना होता है. सेम गोज़ फॉर द NLP प्रैक्टिशनर या लाइफ कोच. हम आपने मैच आपने खेलना है, चाहे वो फुटबॉल का हो, चाहे वो आपका बॉक्सिंग का हो, चाहे वो कुछ भी हो. कोच आपके साथ साथ होता है, उसके लफ्ज़ आपके साथ होते हैं और वो साथ साथ आपको गेम मैप दे रहा होता है या वो टैक्टिक्स सिखा रहा होता है, यहाँ से यूँ कर लो, यहाँ से ये कर लो. तो जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी अपने NLP की, आई वॉज लुकिंग फॉर अ कोच, फॉर अ मेंटोर. सो आई बिकेम वन, जो कि एक सेल्फलेस इंसान हो. आज मेरे क्लाइंट्स अगर मुझे सक्सेस की स्टोरी सुनाती हैं तो मुझे जो खुशी होती है, जो खुशी के आंसू आ जाते हैं मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है. आई कैन सी दैट. हाँ. क्योंकि मैंने कहा कि ना, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी और थोड़ा सा कंपैशन होता है. आप अगर कंपैशनेट नहीं है दिल में, अगर आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है, अगर आप लोगों के दुख दर्द को एंजॉय करते हैं या उन्हें बुरा देखना चाहते हैं, तो आपसे बुरा इंसान ही कोई नहीं. ऐसे लोग ऊपर नहीं जा सकते,
یہ بھی بتا دوں. اس بات سے نا بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آئے گا کہ ہم ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اچھی وائبریشن پہ نہیں ہوتے ہیں یا اچھی نیت نہیں ہوتی ان کی، لیکن وہ کامیاب بہت ہو رہے ہیں. وہ اس وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں کہ ان کے گولز میں کلیئرٹی ہوتی ہے، ان کا ویژن بہت کلیئر ہوتا ہے، اینڈ دے آر ویری شیور اباؤٹ وٹ دے آر ڈوئنگ. ان میں اور آپ لوگوں میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دل کے بہت اچھے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت برا ہوا، اور وہ فلاں فلاں تو بہت برا تھا. وہ بہت آگے نکل گئے. وہ آگے اس لیے نکل گئے کہ وہ اپنی برائی میں، اپنی پلاننگ میں، اپنی چیزوں میں دے ور ویری شیور اباؤٹ اٹ. دے ور ویری، ان کے پاس کلیئرٹی تھی جو آپ کے پاس نہیں تھی. ایک اور چیز مجھے بتائیں، جی ہیبٹ فارمیشن کتنی امپورٹنٹ ہے؟ میری اب عادت ہی یہ بن گئی ہے کہ میں ایسے جی رہا ہوں. صبح اس ٹائم اٹھتا ہوں، اسکول جاتا ہوں یا یونیورسٹی جاتا ہوں یا آفس جاتا ہوں، اس ٹائم گھر آتا ہوں، اس ٹائم میرے پاس اور ٹائم ہی کہاں بچا ہے. اب جو میری عادت ہے میں تو اسی طرح زندگی گزار رہا ہوں. یہ چینج کیسے ہوگی؟ یہ کام NLP کے تھرو ہوتا ہے. NLP میں کیونکہ ہم پیٹرن، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت پہلے ایک تجربہ ہوا تھا جس میں ماؤس کا برین نکال دیا، اس کو میز میں چھوڑا، وہ چیز کھانے جاتا تھا، وہ ایک پیٹرن پہ جاتا تھا، چیز کھاتا تھا، یہاں تک کہ اس کا برین نکال لیا گیا، لیکن اس کے نیورونز میں، اس کے سیلز میں وہ ساری میموری رہ گئی، اور وہ جاتا تھا اور اس نے برین کے بغیر بھی اس جگہ پہ وہ پہنچ گیا. تو بات یہ ہوتی ہے ہم NLP میں آتے ہی تو بدلتے ہیں. آپ کے جو تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے نا، آپ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ آپ کی عادت کو بنا دیتی ہے کہ آپ نے اٹھنا ہے، آپ نے سگریٹ پینا ہے، آپ نے نیگنگ کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے اوپر شاؤٹ کرنا ہے. یہ آپ کی ہیبٹ بن گئی. ہم NLP کے تھرو لوگوں کی عادتیں بھی بدلتے ہیں. اگر کسی کو کسی چیز کی ایڈکشن ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے جو پاتھ ویز ہیں، نیورو پاتھ ویز، جس طرح کی ان کی سوچ ہوتی ہے، اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور چینج کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں؟ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. جیسے کلیئرٹی کا جو سیشن ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں بیسک پتہ چل جاتا ہے، جس میں آپ کو رپورٹ بلڈنگ کرنی پڑتی ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ. وہ اس طرح سے کہ وہ آپ پہ اتنا اعتماد کرنا شروع ہو جائے کہ کمفرٹیبل ہو، اور پھر وہ اپنے بارے میں آپ کو جب بتائیں گے، جب وہ اپنے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر NLP کی کون سی ٹیکنیک کام آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا آپ نے ان کی اینکرنگ کرنی ہے، کیا سوئچ پیٹرن سے چیزوں کو چینج کرنا ہے، کیا اس کے لیے کوئی اور ٹیکنیک ہوگی، یعنی NLP کی ٹیکنیک ہوگی جس سے ان کی مدد ہو سکے. تو اس میں ہم لوگ یہ پھر کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، جی، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس شاید ایک NLP پریکٹیشنر تک جانے کی ایکسیس نہیں ہے، کیا اپنی سیلف امپرومنٹ کے لیے کوئی پریکٹس یا کوئی ایکسرسائز جو وہ کر سکتے ہیں؟ اپنی زندگی میں شکر گزاری کو بہت لے آئیں. آپ شکر گزار ہو جائیں. چاہے مجھے غصہ آ رہا ہے میں پھر بھی شکر کروں، چاہے میرا موڈ آف ہے، میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، میں پھر بھی شکر کروں. نہیں، یہ شکر کا ایک ہی ورڈ ہے. اگر لوگوں کے پاس کوچ تک جانے کے یا ان چیزوں کے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ NLP کوچ کو یا کیوں ڈھونڈیں گے؟ کافی سائیکائٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں جو آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں ان چیزوں میں. سو جب آپ ہیبٹس کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ NLP پریکٹیشنر کو ڈھونڈتے ہیں کہ یار میں نے فلانی میری عادت بن گئی ہے اور یہ مجھے کسی کا کام میں نہیں ہے، بلکہ یہ میرے الٹا نقصان میں ہے یہ چیز. جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، غصہ کرنا بھی تو ایک عادت ہے. سو اگر دیکھیں ہر چیز کو نا، جیسے ایک گاڑی، خراب گاڑی ہے، آپ چلاتے چلے جائیں، وہ الٹیمیٹلی وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو کے کھڑی ہو جائے گی. آپ اس کو میکینک کے پاس لے جائیں گے تو وہ ٹھیک ہوگی. اس طرح پرٹیکولرلی اگر آپ کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ٹیچر دیتے ہیں. اگر آپ کسی کا عادت بدلنا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک مینٹور کی ضرورت پڑے گی، ایک کوچ کی ضرورت پڑے گی کہ جو آپ کو لائف میں کچھ رستہ دکھا سکیں. ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ کچھ سیشنز ایسے ہوتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایکسپینسو ہوتی ہیں، لیکن ایک بیسک کلیئرٹی سیشن اٹس ناٹ دیٹ ایکسپینسو. مور اوور یہ
کہ اگر آپ کسی سے مشورہ لے لیں اور اگر آپ چاہیں, دیکھیں ڈاکٹر کے پاس آپ اس وقت تک نہیں جاتے جب تک آپ کنونسڈ نہیں ہوتے کہ آپ بیمار ہیں. آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہمیں ٹھیک کر دے گا, ان کی میڈیسنز یا ان کے اس سے ہمیں آرام بھی آ جائے گا, اور جو یہ ہمیں دوائیاں لکھ کے دیں گے وہ ہمارے کام کی ہیں. اسی طرح جب آپ کسی NLP پریکٹیشنر یا لائف کوچ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ اپنی بیٹرمنٹ کے لیے اپنی ولنگنیس سے جائیں گے. اگر آپ چاہیں گے کہ آپ نے چینج ہونا ہے تب آپ چینج ہوں گے. آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہے بہت سارا کانٹینٹ کنزیوم کر لیں, آپ چیٹ GPT سے بات کر لیں, آپ بہت ساری چیزوں سے کر لیں. میں جیسے ایک نارمل بات بتاؤں کہ اگر کوئی پڑھا لکھا نہ ہو اور وہ چاہے کہ وہ تعلیم کیسے, وہ کبھی یوٹیوب پہ کھول کے دیکھ لے اور یہ, لیکن اگر وہ فزیکلی کسی ٹیچر سے مل لے گا اور اگر وہ فزیکلی اس ٹیچر کے دیے ہوئے طریقے سے چلے گا تو میرا خیال ہے کہ اس کو بہت ساری چیزیں بہت ایزیلی سمجھ آ جائیں گی, جو کہ یوٹیوب یا ویڈیو شارٹس کے اندر اتنی آپ کو آرام سے سمجھ نہیں آتی ہیں. ایک اور تھاٹ ہوتا ہے کہ اگر مجھے مینٹور نہیں مل رہا تو مجھے کافی لوگوں سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ بکس پڑھو, جو بکس لکھ رہے ہیں وہ آپ کے ایک طرح سے مینٹور بن جاتے ہیں اور آپ ان سے فرسٹ ہینڈ سیکھتے ہیں. کوئی بکس جو آپ ریکمینڈ کریں یا جو آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ لائف چینجنگ لیسنس ملے آپ کو؟ اچھا, میں اس میں بک ریڈنگ کے اندر آپ کو بتا دوں کہ ہر انسان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. سو کچھ رائٹرس کی سوچ آپ کے ساتھ ملتی ہے اور کچھ کی نہیں ملتی ہے. بک ریڈنگ فرسٹ ہینڈ پہ آپ کو جیسے کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو نا, سو آپ اب تو بکس کا نا پوڈ کاسٹ کے اندر بھی آ گیا ہے, سمری جو ہوتی ہے اس کی وہ آپ پوڈ کاسٹ میں سن لیں. میں نے بہت سنی ہے اس طرح کی. ہاں, یس, وہ ایزی ہو جاتا ہے. جی. ایک زمانہ ایسا تھا کہ آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ آف ٹائم ہوتا تھا اور اس طرح ہوتا تھا کہ آپ ایک کتاب کو انجوائے کر سکتے تھے, کہیں دوپہر کے وقت میں, کبھی آفس سے واپسی گاڑی اگر کوئی اور چلا رہا ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں, کسی کیفے میں پڑھ لیں. لیکن اب جس طرح پیس آف لائف ہے, بہت فاسٹ جا رہا ہے سارا کچھ, تو اس میں لوگوں کو بک ریڈنگ کا نہیں ہوتا. تو میں انہیں اکثر کہتی ہوں کہ آپ اچھی بکس کی سمریز, اور مور اوور جن لوگوں کے ساتھ آپ کے خیالات الائن کرتے ہیں, میں اب یہ ریکمینڈ کر دوں کہ آپ ان کو سن لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہمیں تو یہ پسند ہی نہیں آیا, ٹھیک ہے, آپ اپنے مائنڈ کے طور پہ, میں آپ کو صرف ادھر سے بیٹھ کے آپ لوگوں کو یہی کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں بیٹرمنٹ لانا ہے تو اپنا انر ڈائلاگ دیکھیں. ایز اے NLP پریکٹیشنر میں بار بار انر ڈائلاگ پہ اس لیے وہ کرتی ہوں کہ ہم لوگوں کے اس پہ چلے جاتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس سے کس طرح بات کرنی ہے, ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے خود سے کس طرح بات کرنی ہے, ہم نے خود کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. ایک ہوتا ہے نا, جس طرح میں بھی بیکاز میں نے بھی اس طرح کا کانٹینٹ دیکھا تو مجھے لگتا ہے کہ میں ویژول لرنر ہوں. میں ویڈیوز دیکھ کے زیادہ جلدی سیکھ جاتا ہوں, یا میں کوئی ہاؤ ٹو ڈو والی ویڈیوز یا اس طرح کی چیزوں کے اور اس طرح کے کانٹینٹ کے بھی ویڈیوز میں نے بہت زیادہ دیکھے ہیں. مجھے لگتا ہے میں نے ویڈیوز سے بہت زیادہ سیکھا ہے. بٹ پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد اس جرنی میں کافی گیسٹس کے ساتھ بیٹھنے کے بعد میں نے یہ ریئلائز کیا دیٹ اے لاٹ آف پیپل ڈو ریکمینڈ ریڈنگ بکس. اور ایک ٹائم پہ میں نے ریئلائز کیا کہ شاید مجھے بک پڑھ کے ٹرائی کرنا چاہیے کہ کیا فرق کیا ہے, کیونکہ میں نے بکس کی آڈیو بکس سنی ہوئی تھی, ڈاکیومنٹریز بھی دیکھی ہوئی تھی, بٹ میں نے بکس پڑھی نہیں تھی. اور میں نے کہا لیسن تو آ رہا ہے, ایسنس تو آ رہا ہے, بٹ میں نے کہا چلو میں فور اے چینج ایک بک پڑھ کے دیکھتا ہوں. میں نے اپنے ساتھ پرسنلی یہ آبزرو کیا کہ مجھے بہت سا نا ٹھہراؤ ملا. لائک خاموشی ہے اور میں پڑھ رہا ہوں اینڈ اٹس آکورڈ, میرا دل نہیں کر رہا, بٹ وہ ایک تھوڑا سا پش کر کے کہ اچھا چلو کوشش کرتا ہوں ایک پیج پڑھ لوں. 2-3 پیجز کے بعد انٹرسٹ بننے لگا اور مجھے ریئلائز ہوا کہ اٹس لائک سارٹ آف اے تھیراپی, کہ میں خاموشی سے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں اور مجھے سکون محسوس ہوا اس میں, وچ واز ویری ڈفرینٹ ٹو مے بی ویونگ اینی ویڈیو. آلدو میں ویڈیو بھی بہت زیادہ دیکھتا نہیں ہوں, زیادہ تر ڈرائیو پہ بس وہ چل رہی ہوتی ہے, پوڈ کاسٹ سن رہا ہوتا ہوں. ہاں سن رہا ہوتا ہوں, بٹ مجھے لگا کہ وہ اپنی انر وائس میں وہ کسی رائٹر کی بات کو پڑھنے کا نا شاید تھوڑا ایک ڈفرینٹ چارم ہے, اور کتاب کو ہاتھ میں لے کے پڑھنے کا ایک الگ چارم ہے. یہ ہے اینڈ اٹ پازز یو, رائٹ, اٹ پازز یو. مور اوور یہ کہ اگر آپ لائف میں کسی جگہ پہ اسٹک ہیں
اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو کس طرح سے بدلیں, تو میرے خیال میں اس کے لیے آپ اپنا انر ڈائلاگ اچھا کریں, آپ پڑھیں اور آپ ریسرچ میں دیکھیں کہ آپ کے انٹرسٹ کی کیا چیز ہے. لائف میں کہیں بھی جانے کے لیے آپ اپنے پیشن کو تلاش کریں. the things that you are passionate about, وہ آپ کی کال ہوتی ہے, اس کال کے پیچھے آپ کا پیسہ ہوتا ہے. اگر you are passionate about opening up a restaurant, do that. If you are passionate about your podcast or anything, do that. اگر یہ آپ کا شوق ہے نا, اس کے پیچھے آپ کا پیسہ بھی ہے. جو چیز آپ خوشی سے کریں گے نا, اس چیز کے پیچھے, جیسے میں نے آپ کو اس کو ایکسپینڈڈ آپ کا ویژن یہ کیا, اور جو میرا طریقہ کار ہے, میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ ڈریم بگ, وہ کیا کہتے ہیں, گو بگ اور گو ہوم. ٹھیک ہے, تو میرا ایکسپینڈڈ ہوتا ہے ویژن, اور اس سے سوچنے سے بھی لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے ڈر لگ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ جب اس فیئر کو اوور کم کرتے ہیں نا, اس چیز میں بہت مزہ آتا ہے. اور وہ چیز جب آپ اوور کم کر لیتے ہیں تو آپ کا گول آپ کے سامنے ہوتا ہے, اور کوئی نہیں ہوتا, کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو آپ کو اس چیز سے ہلا کے ادھر سے ادھر کرے. سو آئی تھنک دس از اٹ. دس واز ایبسلیوٹلی پلیجر. مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ شاید 1-2 گھنٹے بھی اور اگر ہم چلتے رہیں تو وی کین کیپ گوئنگ آن ٹو دیٹ. تو بہت بہت شکریہ. اٹ واز این ایبسلیوٹ پلیجر سٹنگ اینڈ ٹاکنگ ٹو یو. اور آپ لوگوں کو بھی اگر اس پوڈ کاسٹ سے آئی ایم شیور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, تو ضرور کامنٹس میں بتائیں, اور اپنے انر ڈائلاگ ہمارے ساتھ شیئر کریں. کامنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کا انر ڈائلاگ کیا ہے, اور آپ نے اپنی زندگی میں کیا اپنی ہیلنگ جرنی کو کبھی دیکھا ہے, کیا کبھی سوچا ہے اس پہ جانے کا. اور آپ کو اگر کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو ضرور اس کانٹینٹ کو شیئر کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی, سو دیٹ اور لوگ اس سے سیکھیں. اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو, اس سے ہماری ہیلپ ہوتی ہے اور مزید بہتر گیسٹ کو بلانے میں. شکریہ.